ویری شاکنگ نیوز سر، دہشت گردی کی آگ میں ایک بوڑھی عورت کو کیوں بارود کی اذیت سے سلگایا گیا؟ یہ تو انتہا پسندی ہی ہے، جانتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگ کر آخر وہ کس قسم کا میسج پاس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو بزدلی ہے سر، اور محض ہراس پھیلانے کی ایک گھٹیا کوشش ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان معاملات میں اس بوڑھی عورت کا کیا قصور تھا؟ کیا ماں ہونے کی سزا اس طرح بھی دی جا سکتی ہے؟ ارتضیٰ جذباتی ہو گیا تھا۔ دیکھیے، یہ جو بھی ہو رہا ہے مسٹر ڈی آئی جی، ٹھیک نہیں ہے، اور ہم اس قسم کی خون ریزی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس کے نتائج اچھے نہ نکلیں گے۔ سو یو ٹیک اٹ ایز اے تھریٹ۔ یہ دہشت گردوں کی طرف سے دیا جانے والا الٹیمیٹم بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اب اپنی ناکامی سے الجھ کر یا پولیس کی ایکسٹرا ایفیشنسی دیکھ کر بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد پر جا سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس عورت کی لاش انہوں نے یہی سوچ کر کچرے میں پھینکی ہوگی، ہم اس کی دھونس دھمکی کی پرواہ کریں گے۔ وٹ ڈو یو مین سر؟ ارتضیٰ نے چونکنا ہو کر ان کا چہرہ دیکھا۔ کیا انہوں نے کوئی پیغام بھی بھیجا ہے اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ؟ آئی مین کوئی رکا یا کوئی علامتی چیز وغیرہ؟ کیا انہوں نے واقعی کوئی تھریٹ دی ہے؟ ہاں، اور میں آپ کو وہی دکھانا چاہتا ہوں۔ دس از سو کانفیڈینشیل۔ مجھے ڈر ہے کہ اس کاغذ پر لکھی عبارت کے بعد آپ شاید آپریشن کلین اپ سے معذرت کر لیں، کیونکہ یہ میسج آپ پر برڈن ڈال سکتا ہے مسٹر ارتضیٰ۔ وہ بے حد سنجیدہ تھے۔ ارتضیٰ مسکرا دیا۔ آئی ایم ناٹ اے کاورڈ پرسن سر، میری گھٹی میں ضد ہے، جرم کے خلاف نفرت ہے۔ مجھے اکسانے والے اپنے کسی مشن سے مجھے دور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ڈونٹ وری سر، آپ وہ کاغذ دکھائیے، میں سب کچھ ٹیکل کر لوں گا۔ سوچ لیجیے ارتضیٰ، شاید آپ برداشت نہ کر پائیں، کاغذ پر لکھی تحریر آپ کے صبر کا امتحان بھی ہو سکتی ہے۔ ارتضیٰ چونکا، ٹھٹکا، پھر اسی جذبے سے بولا، اگر اس کاغذ پر میری چھوٹی بہن کی موت کی خبر بھی دی گئی ہے تو خدا کی قسم میں اپنے پاؤں پیچھے نہیں ہٹاؤں گا سر۔ اگر مہا کو کوئی نقصان پہنچا تو وہ اپنی خیر منائیں، میں انہیں پہلے سے زیادہ شدید نقصان پہنچاؤں گا۔ میرا غم قوم کے ان تمام گھرانوں کے غموں جیسا ہوگا جو آج تک دہشت گردی کی اس لہر میں اپنے پیاروں کو کھو چکے ہیں، لیکن وہ عام شہری ہیں اور میں عام شہری نہیں ہوں سر، میں اس قوم کا محافظ ہوں، اور دنیا کی کوئی طاقت کسی محافظ کو اس کام سے نہیں روک سکتی۔ سو ہاٹی یو آر، آپ واقعی ایک نڈر اور باحوصلہ سپاہی ہیں ارتضیٰ۔ ڈی آئی جی کے عہدے تک رسائی آپ نے یوں ہی حاصل نہیں کی، آپ ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ کی شان ہیں۔ آئی جی نے فوراً اسے سراہا تھا۔ تھینک یو سر۔ ارتضیٰ نے آئی جی صاحب کی دل سے کی گئی تحسین کو سر ہلا کر مسکراتے ہوئے قبول کیا، تو انہوں نے اپنے سامنے میز پر پڑی فائل میں سے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر ارتضیٰ کے ہاتھوں میں تھما دیا تھا، جسے اس نے اجازت لے کر فوراً کھولا اور پڑھا تھا۔ مسٹر ڈی آئی جی، تم بہت احمق ہو یا خود کو ہوشیار سمجھتے ہو، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب تمہیں تمہاری اوقات بتانی پڑے گی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ فائل کو اکیلے بیٹھ کر ہی ہضم کر جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وعدہ تم کر چکے ہو اور فائل تمہیں مل چکی ہے۔ اس مصدقہ اطلاع کے بعد تمہارا مکرنا تمہارے حق میں بہتر نہ ہوگا۔ بہتر ہے وعدہ پورا کرو اور ایک جنٹل مین کی طرح آ کر ایک ہاتھ سے لو اور دوسرے ہاتھ سے وصول کر لو۔ اب اسی گیو اینڈ ٹیک کی وضاحت ضروری تو نہیں نا؟ تم جانتے ہو فائل دے کر تمہیں کیا حاصل کرنا ہے۔ کل شام تک کی مہلت ہے، ورنہ پرسوں صبح اسی کچے سے بہن کی آبرو باختہ ٹکڑوں میں بٹی لاش اٹھا لینا۔ امید ہے بھائی کی غیرت کو تھوڑا دلاسا مل جائے گا، جونیئر باس۔ ارتضیٰ نے مسکراتے دھمکی آمیز نوٹ دوبارہ تہہ کر دیا۔ میں اس طرح کی گیدڑ پھپکیوں سے مروب نہیں ہوتا سر، نہ ہی میرا دل وسوسے پال کر مجھے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ یو ڈونٹ وری سر، آئی ول مینیج اٹ۔ جونیئر باس کا آخری وقت آن پہنچا ہے اور اس کی زندگی کی لو بھڑک کر چراغ سحری کی طرح ٹھنڈی ہونا چاہتی ہے۔ سو آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ۔ اس بیچارے کو تھوڑا سا وقت مل جانا چاہیے۔ زندگی موت سے زیادہ بری ہوتی ہے اور اس کا جانا غموں سے زیادہ دردناک۔ ویری ویل مسٹر ارتضیٰ، بٹ دس از ناٹ ایزی ٹو ڈو۔ جو دشمن آپ کے سامنے ہے وہ خاصا وزن رکھتا ہے، آپ اسے ہلکا لینے کی کوشش نہ کریں۔ حالات ٹھیک ہوتے حالات بھی وقت لیا کرتے ہیں، جبکہ کچھ میریکلسلی ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ ارے کیوں نہیں ہوتا سر؟ کیا آپ کو اللہ سے امید نہیں ہے؟ آئی ڈونٹ فیل کہ مجھے کوئی مشکل ہوگی، میں نے فول پروف پلاننگ کر رکھی ہے۔ پولیس کے اعلیٰ تھنک ٹینک اس بارے میں انہیں رائے دے چکے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر مجھے خود اپنے آپ پر بھروسہ ہے، سو کوئی مائک کلار مجھے تھریٹ نہیں دے سکتا۔ ضرب عضب جاری رہے گا سر، اور میں بھی دہشت گردوں کے خلاف ہونے والے آپریشن کلین اپ کا حصہ بنوں گا۔ وہاں کو میری کمزوری بنا کر جذباتی طور پر مجھے شکستہ یا مجروح نہیں کیا جا سکتا۔ آئی کین ڈو ایزیلی ایز مائی اون مومنٹم۔ اوکے دین آئی ول گیو یو دی فل اتھارٹی آف کمانڈ۔ سو آپ کو اپنا فرض پورا کرنا ہوگا ارتضیٰ۔ ہم سب کو آپ سے بہت سی امیدیں ہیں، پر یاد رہے بڑے مجرموں کو زندہ گرفتار کرنا ضروری ہے، انہیں مرنے مت دینا۔ بے شک موت کا غم زیادہ دردناک ہے، مگر زندگی میں کچھ حساب کتاب دینے پڑتے ہیں۔ یو آر رائٹ سر، میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ زندہ سلامت میرے ہاتھ لگیں۔ اس بار انہیں رہائی نہیں ملے گی۔ جو کام بھی ہوگا بھرپور پلاننگ اور لیگل پروسیجر کے مطابق ہوگا۔ یو کین ٹرسٹ می فار ایور۔
اوکے، ہوپ فار دی بیسٹ ارتضیٰ، آج شام سورج ڈھلتے ہی آپ کا مشن سٹارٹ ہو جائے گا۔ میری بیسٹ وشز آپ سب نوجوانوں کے ساتھ ہیں، مجھے پورا یقین ہے آپ سب کامیاب لوٹیں گے۔ انشاءاللہ سر، آپ کی دعاؤں کے ساتھ مجھے آپ کی وائز انسٹرکشنز بھی چاہیے۔ میرا تجربہ آپ کے 20 سالہ تجربے سے مل کر بیسٹ اپ ہوگا تو فائدہ ہمارے ڈپارٹمنٹ ہی کو ہوگا۔ ارتضیٰ نے شوخی کی تو وہ زور سے کہکا لگا کر ہنس دیے تھے۔ وائی ناٹ مسٹر ڈی آئی جی، آخر ہم اس سیٹ پر یوں ہی تو نہیں بیٹھے نا۔ یقیناً آپ کو ہمارے تجربوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ پولیس کو بدنام کرنے والے بھی بہت ہیں، کم از کم کچھ لوگ تو آپ سے بھی ہوں گے ساکھ بنانے والے، انہیں موقع بہرحال ملنا چاہیے۔ آئی وانٹ ٹو ٹیک دس اپرچونٹی سر، ارتضیٰ نے سیلوٹ پیش کیا۔ جب ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی دونوں نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تھا۔ ایس پی رانا اندر آنے کی اجازت چاہ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ کم ان رانا، واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ آئی جی صاحب نے حیرت سے ایس پی رانا کے ہاتھ کو پہلے اور بعد میں اس کے چہرے کو دیکھا، پھر پوچھا، ایک دن کی چھٹی کا کہہ کر آپ پچھلے 3 دن سے غائب ہیں، کہیں آنے والی خوشخبری لیٹ تو نہیں ہو گئی رانا؟ نو سر، ایس پی رانا کے سارے دانت نکل پڑے تھے۔ خوشی کی خبر اسی دن مل گئی تھی، لیکن میری وائف کی کنڈیشن تھوڑی کرٹیکل ہو گئی تھی، ڈلیوری میجر آپریشن سے ہوئی تھی سر، اسی لیے ڈیوٹی سے آف ہونا پڑا تھا، ورنہ میں کبھی چھٹی نہیں کرتا، یو نو۔ یس آئی نو، لیکن آپ کو خاصی پریشانی رہی ہوگی، اب کیسی ہیں آپ کی وائف؟ انہوں نے ازراہ شفقت پوچھا تھا۔ ارتضیٰ کی توجہ بھی ہر دو کی طرف تھی۔ رانا نے جھیپ کر ایک نظر ارتضیٰ کو دیکھا، پھر مؤدب ہو کر آئی جی سے بولا، شی از ناؤ امپروونگ سر، میں آپ سب کے لیے مٹھائی لایا ہوں، منہ میٹھا کیجیے سر، بیٹا ہوا ہے میرے یہاں۔ واؤ دیٹس کول، بہت مبارک ہو آپ کو، گویا پولیس فورس کو فیوچر میں ایک اور اچھا ایس پی ملنے والا ہے۔ آئی ڈونٹ نو سر، یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ رانا اس کی بات پر بے ساختہ ہنسا تھا، لیکن اس بار ارتضیٰ نے اس کی ٹانگ کھینچی تھی۔ رانا، انشاءاللہ کہو، کیونکہ اللہ وہی چاہتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، ہمیں اپنا فیوچر اس نئی نسل کے ساتھ برائٹ بنانا ہے۔ جی سر، کیوں نہیں، انشاءاللہ۔ رانا نے آئی جی کو مٹھائی پیش کرنے کے بعد ڈبہ ارتضیٰ کے آگے کیا تھا۔ اس نے رانا کی خوشی کی خاطر ایک لڈو اٹھایا اور مصنوعی سنجیدگی سے بولا، تھینک یو، لیکن ایک لڈو سے کام نہیں چلے گا رانا، مجھے پورا ڈبہ چاہیے، اور وہ بھی 5 کلو کی دیسی گھی کی مٹھائی والا۔ اوہ، آپ کو مٹھائی اتنی پسند ہے سر؟ وہ کچھ سمجھا نہ تھا۔ آئی جی ارتضیٰ کے ساتھ بھی کہکا لگا کر ہنسے تھے۔ فیوچر کے ایس پی کے لیے پورا ڈبہ مٹھائی کا ہونا چاہیے رانا، ورنہ ایک لڈو کھلانے والے بیٹے تو ہر کسی کے یہاں تولد ہو جاتے ہیں۔ یو آر رائٹ سر، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا اور کل ہی 5 کلو کی دیسی مٹھائی کا ٹکڑا گھر بھجوا دوں گا۔ نو تھینکس، اٹ واز جسٹ جوکنگ، آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کو صحت مند اور ہونہار اولاد کی خوشی دے۔ بائی دا وے رانا، آپ نے آج ڈیوٹی تو جوائن کر لی ہوگی، آفٹر آل یونیفارم میں دکھائی دے رہے ہیں آپ۔ یس سر، میں آج شام سے آن ڈیوٹی ہوں، اس نے مستعدی دکھائی تھی۔ گریٹ، اب ذرا ادھر تشریف رکھیے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ مسٹر ارتضیٰ آپ بھی آ جائیے۔ آئی جی نے انہیں اپنے کیبن کے بائیں طرف پڑے صوفوں کی طرف اشارہ کیا تو ارتضیٰ بھی رانا کی ہمراہی میں وہاں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ رانا خاصا سنجیدہ اور محتاط دکھائی دے رہا تھا۔ آئی جی صاحب نے ایمرجنسی کے تحت ایس پی رانا کو اس کی چھٹی کینسل ہونے کی اطلاع سب سے پہلے دی تھی، پھر سر شام ہونے والے آپریشن کلین اپ کی تفصیلات بتا کر اسے اس کی ذمہ داریوں کا چارج دیا، اور ساتھ ہی بہت سی انسٹرکشنز بھی دے ڈالی تھیں۔ انہوں نے بدلتے حالات کی المناک تبدیلی اور ارتضیٰ کے گھر پر اس کے اثرات کا بھی ذکر کیا تھا، ساتھ ہی وہاں کی کڈنیپنگ ہونے کی تفصیل بھی ڈسکس کی تھی۔ ارتضیٰ کے گھر پر گزرتی قیامت رانا سے کہاں پوشیدہ تھی، اسے وہ وقت اب بھی یاد تھا جب وہ ارتضیٰ کے گھر گیا تھا اور اب مضبوط اعصاب کے آدمی کو بچوں کی طرح بلکتے دیکھا تھا۔ رانا کے دل میں ارتضیٰ کی ہمدردی کا سوتہ پھوٹ پڑا تھا، وہ ایک ماتحت ہونے کے ناطے ویسے بھی ارتضیٰ کی گڈ بک میں تھا۔ آئی جی کی باتیں سنتے ہی بولا، میں جانتا ہوں سر، ارتضیٰ صاحب کی فیملی کس عذاب کو جھیل رہی ہے، اخبارات اور میڈیا اب انہی خبروں سے بھرے پڑے ہیں، تماشا بنانا آسان ہے سر، لیکن جس کے دل کو لگتی ہے اسے دلاسا دینا آسان نہیں ہوتا۔ میں ان کے غم میں برابر کا شریک ہوں، مجھے افسوس ہے بگ ٹائیگر کی وجہ سے ارتضیٰ صاحب کی فیملی، تمہیں نادم ہونے کی ضرورت نہیں ہے رانا، ایوری تھنگ ول بی فائن، انشاءاللہ ہم مل کر سب ٹھیک کر دیں گے۔ انشاءاللہ سر، آپ مجھے ہمیشہ اپنے ہم قدم پائیں گے، میں آپ کے شانہ بشانہ لڑوں گا۔ رانا نے فوراً اپنی حمایت کا یقین دلایا تو ارتضیٰ کھل کر مسکرایا تھا، دیٹس آل آئی نیڈ، تھینک یو رانا۔ اوکے مسٹر رانا، آپ کی رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی کی ڈیٹیلز باہر کاؤنٹر پر فائل کر دی گئی ہیں، آپ انہیں کلیکٹ کر لیجیے۔ آئی جی نے اسے حکم دیا تو وہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہم اپنے مشن میں ضرور کامیاب ہوں گے سر، دشمن کو اس بار ہماری ہمت اور حوصلے کے آگے جھکنا ہی ہوگا، اور اس معرکے میں اگر یہ جان چلی گئی تو بھی خسارہ نہ ہوگا۔ ہمیں آپ کی جان کا خسارہ بھی نہیں چاہیے رانا، آپ بہت جری سپاہی ہیں، سو یو میں گو اینڈ جوائن یور گروپ، آپ کو بھی کمانڈنگ پوزیشن پر رکھا گیا ہے۔ آئی جی نے جیسے اسے پش اپ کیا تھا، تھینک یو سر، کیا مجھے ڈی آئی جی سے الگ ہٹ کر کام کرنا ہوگا؟ تو رانا تھوڑا فکر مند دکھائی دیا تھا۔ یقیناً مسٹر رانا، آپ کی ڈیوٹی کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے اور خاصی سینسٹیو پوزیشن ہے وہاں کی،
آپ کو اپنی کمان میں دیے جانے والے سپاہیوں کو انرجیٹک کرنا ہوگا، کیونکہ جس ایریا میں مسٹر ارتضیٰ لیڈ کریں گے آپ کی پوزیشن ان اپوزٹ زون میں ہوگی۔ ہمیں آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے انکار نہیں ہے مسٹر رانا، بے شک آپ ایک جی دار جگری آفیسر ہیں اور اپنے ساتھی سپاہیوں کو بے حد سہولت سے گائیڈ اینڈ ٹیکل کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس بار بھی ایسا ہی کرنا ہوگا۔ شور سر، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ اس نے آئی جی اور ارتضیٰ دونوں کو سیلوٹ کیا تھا۔ جسٹ ویٹ رانا، ابھی تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ ارتضیٰ نے اسے کمرے سے باہر جاتا دیکھ کر فوری روکا تھا۔ فراز کی والدہ کی نعش پوسٹ مارٹم کے بعد پولیس کسٹڈی میں جنرل ہاسپٹل کے کولڈ اسٹوریج میں پڑی ہے۔ ہمیں فراز کی ریکوری تک انہیں امانتاً کسی ویلفیئر ٹرسٹ کے سرد خانے میں رکھوانا ہوگا تاکہ فراز اپنی موجودگی میں اپنی ماں کو پوری محبت اور اعزاز کے ساتھ دفنا سکے۔ اوکے سر، میں باہر آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے رضامندی سے سر ہلایا اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ تب ارتضیٰ نے آئی جی کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ اس کی نگاہوں کا مفہوم پاتے ہی بولے، اوکے یو کین گو، بٹ آئی آسک سم تھنگ۔ ارتضیٰ، آپ کو یقین ہے کہ فراز کو آپ ریسکیو کروا لیں گے؟ اگر جونیئر باس یا بگ ٹائیگر نے اسے بھی ٹھکانے لگا دیا تو؟ او نو سر، ارتضیٰ نے بے قراری سے ان کی بات کاٹ دی تھی۔ مجھے یقین ہے فراز زندہ ہے، وہ ہمیں ضرور ملے گا اور میں چاہتا ہوں وہ اپنی ماں کا آخری دیدار ضرور کرے۔ اس کی والدہ بیٹے کے ہاتھوں قبر میں اتریں گی تو ان کی روح بھی شانت رہے گی۔ یو آر رائٹ، ہمیں اچھے کی امید کرنی چاہیے۔ انہوں نے فوراً تائید کی تو ارتضیٰ انہیں خدا حافظ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ دل بے حد اداس تھا اور اس اداسی کے ساتھ فراز کی والدہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا اسے بے حد بھاری لگ رہا تھا، لیکن ایک عورت کی حرمت اور اس کے بیٹے کی تشفی کے لیے ارتضیٰ کو ایسا ہی کرنا تھا اور وہ ضروری بھی تھا۔ ہیڈ کوارٹر کے انویسٹیگیشن سیل اور خفیہ ایجنسی کے سرکردہ افراد نے دشمن کے خلاف بڑا جامع منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ یہ کچھ اس طرح کا پلان تھا کہ مجرم فرار کی کوشش بھی کرتے تو ان کی ساری کوشش دھری رہ جاتی۔ بڑا حملہ بگ ٹائیگر کے سب سے سیکرٹ زون پر 3 اطراف سے کیے جانا تھا۔ چوتھی پوزیشن پر ارتضیٰ کو اپنی فورس کے ساتھ لیڈنگ پوزیشن سنبھالتے ہوئے آگے بڑھنا تھا۔ ادھر گزری رات کے آخری پہر سے کچھ پہلے مجرموں کے مختلف یونٹس اور اڈوں پر خفیہ ایجنسیز کی کارروائی عمل میں لائی جا چکی تھی، جس کے نتیجے میں لاتعداد گرفتاریاں عمل میں آئی تھیں۔ خوش قسمتی سے ان میں ٹارگٹ کلرز بھی تھے اور کچھ پیشہ ور پتہ خور تھے، کچھ جرائم پیشہ مجرم تھے جو کئی بار جیل کی ہوا کھا کر اب خود بھی اپنے طور پر ڈان بن کر کچھ مخصوص علاقوں میں دادا گیری کر کے لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنائے ہوئے تھے۔ خصوصی ریڈ کی ساری پلاننگ مضبوط بنیادوں پر کی گئی تھی، جسے بے حد خاموشی اور احتیاط اور سکون کے ساتھ انجام دیا جا چکا تھا، اور اس کے نتیجے میں ملنے والا اسلحہ، بارود، خودکش جیکٹیں، بلٹ اور کئی طرح کے بم اور ان سے متعلق خام مواد اب تک پریس اور میڈیا سے دور رکھا گیا تھا۔ اس خفیہ ریڈ کی کانوں کان خبر نہ ہو سکی تھی۔ حکومت اور پولیس ملی بھگت سے بڑی کامیاب کوشش کر رہی تھی اور یہ سب کچھ شہر کے امن اور تجارتی اور معاشی معاملات کو مستحکم رکھنے کے علاوہ عام شہری کی زندگی سے خوف و ہراس اور اضطراب کو دور کرنے کے لیے تھا۔ فراز کی والدہ کو مشہور سماجی شخصیت عبدالستار ایدھی کے کولڈ اسٹوریج میں امانتاً رکھنے کے بعد ارتضیٰ سیدھا پولیس ہیڈ کوارٹر لوٹا تھا، جہاں اسے ایک رات پہلے ہونے والی کارروائی کے نتیجے میں ملنے والے اسلحے اور مجرموں کے بارے میں بریف کر دیا گیا تھا۔ بلیک فائل میں جن جن علاقوں کو ریڈ زون کی حیثیت حاصل تھی، وہ سارا علاقہ 2 حصوں میں بانٹ کر ایک ایریا ارتضیٰ کی نگرانی میں آپریشن کلین اپ کے لیے دے دیا گیا تھا، جبکہ دوسرے زون کو ایس پی راتھوڑ کے ساتھ آئی ایس پی سکندر رسول ڈیل کر رہے تھے۔ ارتضیٰ کے لیے جو ایریا مختص کیا گیا تھا وہ جونیئر باس کا علاقہ کہلاتا تھا اور اس علاقے کے ہر کونے میں اس کی ایک رہائش گاہ تھی۔ رہائشی بنگلے اس کی کمین گاہیں بھی کہلاتی تھیں۔ پولیس کے انفارمرز اب تک یہ پتہ لگانے میں ناکام تھے کہ ان چاروں رہائشی عمارتوں میں سے کون سی عمارت در حقیقت جونیئر باس کی پناہ گاہ تھی۔ اسی اہم ترین کھوج کے لیے 4 پارٹیاں تشکیل دی گئی تھیں، جو ان 4 سمتوں میں موجود جونیئر باس کی پناہ گاہوں کی ناکہ بندی کے لیے روانہ کی گئی تھیں تاکہ کسی بھی مجرم کو فرار کا موقع نہ مل سکے۔ شام سے پہلے ناکہ بندی کے عمل میں آتے ہی پورا علاقہ عام لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ اب اس کی حیثیت کلی طور پر کرفیو زدہ علاقے کی سی تھی اور پولیس کی پوزیشن سنبھالتے ہی وہاں تھوروفیئر کا عمل دخل نہ رہا تھا۔ حالات کو کنٹرول کرنے کے بعد اب ارتضیٰ اور اس کی اسپیشل پولیس فورس کے کمانڈوز اور رینجرز کے جوانوں کے اشتراک سے بنایا جانے والا یونیک الائنس شہر کے اس علاقے میں ایریاز کے اندر چھاپہ مار کارروائیاں کرتا اور رات کے اندھیرے میں بجلی کی پھرتی سے نقل و حرکت کرتے دیگر عمارتوں اور خفیہ گوشوں کی چھان بین پر مامور کر دیا گیا تھا۔ اب ان کی پیش قدمی ہوا چاہتی تھی۔ انہیں مجرموں کی گرفتاری کا آرڈر بھی دیا جا چکا تھا۔ ارتضیٰ کے ساتھ انٹیلیجنس ادارے کی مختلف برانچیں بھی مکمل تعاون کر رہی تھیں، اس لیے بگ ٹائیگر اور اس کے چہیتے حواریوں کے ٹھکانوں کا درست پتہ لگانا مشکل نہ رہا تھا۔ جو خوش آئند اور اہم کامیابی تھی
بگ ٹائیگر، جس کا اصل نام جمیل ملک عرف جامو تھا، شہر کے بیچ ایک پرفضا پوش ایریا میں وسیع و عریض فارم ہاؤس میں مقیم تھا اور وہیں سے اپنے جانشین بھائی پرنس اور جونیئر باس کو احکامات صادر کیا کرتا تھا۔ اس کے اشارے پر شہر بھر میں دہشت گردی کی متعدد وارداتیں مسلسل ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے عام شہری کا جینا دھوبر تھا اور سکھ چین جیسے تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ چنانچہ اصل مجرم کی سرکوبی اور گرفتاری کے لیے ایس پی رانا اور سی ایس پی مظاہر الحق کو ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں۔ وہ دونوں اشخاص نہ صرف سینئر پولیس آفیسرز تھے بلکہ اپنے کام کے طریقہ کار میں بے حد پروفیشنل اور پرفیکٹ سمجھے جاتے تھے۔ اسپیشل فورس کے جوانوں کے کچھ دستے ایس پی رانا کی کمان میں بھی دیے گئے تھے۔ وہ زیرک اور بہادر سپاہی تھا اور اپنے کام کو اپنی مرضی کے مطابق انجام دیتا تھا۔ اسے مجرموں پر ہاتھ ڈالنے اور انہیں اپنی گرفت میں جکڑنے کا ہنر بھی آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پورے ڈپارٹمنٹ میں اس کی بہادری کے چرچے تھے۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہونے میں ابھی کئی گھنٹے باقی تھے۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے جب کمشنر آف کرائم نے آئی جی آف کرائمز اور دیگر حساس اداروں کی سرکردہ افراد کی موجودگی میں وزیر اعظم سے ایک وفد کی صورت سے ملاقات کی تھی۔ اس وفد کی وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں آمد کو بہت کانفیڈینشیل رکھا گیا تھا۔ وزیر اعظم سے اس خصوصی ملاقات میں بلیک فائل کے رازوں سے آگاہی دی گئی تھی اور ہر دل عزیز مقتدر سیاسی شخصیت کے چہرے سے نقاب ہٹا کر ان کی اصلیت سے پردہ اٹھایا گیا تھا اور ساتھ ہی اس کے خلاف کارروائی کی اجازت طلب کی گئی تھی۔ اس لیڈر پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ملک کی خفیہ ایجنسی کی خدمات بھی لے لی گئی تھیں۔ وزیر اعظم کے لیے اپنی پارٹی کے ایک اہم سرکردہ لیڈر کے کارنامے اور دوغلی شخصیت کا ڈھکوسلا حیرت میں ڈبو گیا تھا۔ وہ اپنے قریبی ساتھی رہنما کی اصل حقیقت جان کر دنگ رہ گئے تھے۔ انہوں نے آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں ایک ہنگامی میٹنگ بلوا لی تھی اور اپنی پارٹی سے مشاورت سے پہلے صدر محترم سے مشورے لینے تشریف لے گئے تھے۔ صدر صاحب بھی اس سرکردہ سیاسی لیڈر کے سیاہ کارناموں پر انگشت بدندہ تھے۔ انہوں نے ان کی گرفتاری پر فوری عمل کی سفید جھنڈی لہرا دی تھی۔ صدر صاحب کی اجازت کے بعد پارٹی کے ممبران میٹنگ میں اسی سیاسی لیڈر کے جرائم اور مجرمانہ سرگرمیوں کا جائزہ لینے اور بلیک فائل سے ملنے والے پروف کی بدولت انہیں فوری گرفتار کرنے کا آرڈر دے دیا گیا تھا۔ ادھر سیاسی لیڈر کو اس رازداری اور اپنے خلاف چارج شیٹ بننے کا گمان تک نہ تھا۔ وہ اپنی سرگرمیوں میں دونوں ہاتھوں سے ملک کو نقصان پہنچانے کا اہتمام کر رہے تھے۔ بلیک فائل میں ان کے کرتوتوں کے بارے میں جو ثبوت اور شہادتیں موجود تھیں، ان کے تحت وہ کسی سیکیورٹی یا خفیہ ایجنسی کے اہم اہلکاروں کے روبرو اپنے کالے دھندے اور زمین فروشی کے کسی طور انکار نہیں کر سکتے تھے۔ بالآخر وہ دن ان کے احتساب کا دن بن کر ان کی شامت اعمال کی راہ نکال لایا تھا۔ بہت جلد غداروں اور مجرموں سے نپٹنے اور ان کی گرفتاریوں کا وہ پلان شہر کے 3 اطراف سے بیک وقت اسٹارٹ کیا جانے والا تھا، اور یہ سب اتنی ہوشیاری اور برق رفتاری سے عمل میں لایا جا رہا تھا کہ ایک علاقے کی خبر دوسرے علاقے کے مکین کو ہونے نہ پا رہی تھی۔ ایک ہی وقت میں 3 جگہوں کی خانہ تلاشی اور مجرموں کی گرفتاری کے عمل سے شروع ہونے والا آپریشن کلین اپ اپنے مقصد کی اہمیت کی حساسیت کے پیش نظر کامیابی کی ضمانت بن سکتا تھا۔ اس کے لیے پولیس جوانوں کی جواں مردی اور حوصلے کے ساتھ اس عزم نو کی ضرورت تھی جو دہشت گردوں کو فرار ہونے یا ہنگامہ آرائی کرنے سے باز رکھتی اور کسی اضافی نقصان کے بغیر آپریشن مکمل کر لیا جاتا۔ اس مشن امپاسبل میں خطرات زیادہ تھے کیونکہ جو برسرِ پیکار تھا وہ کوئی بیرونی دشمن نہیں، اپنے ہی لوگوں میں سے تھا جو مجرم بن کر عام لوگوں کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ وہ پورے ملک میں بڑے پیمانے پر انتہا پسندی کی آگ بھڑکانے اور خون ریزی کی ہولناک وارداتوں میں ملوث تھے۔ وہ لوگ پیشہ ور مجرم اور چھٹے ہوئے بدماش تھے جن کے تعلقات بین الاقوامی تنظیموں سے بھی بتائے جاتے تھے۔ خفیہ ایجنسیاں اور سیکرٹ حساس ادارے ان کی پشت پناہی کرنے میں پیش تھے۔ ایسے مجرموں پر ہاتھ ڈالنا آسان بات نہ تھی۔ وہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا اور شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے لیے لوہے کا جگر درکار تھا جو پولیس کی اسپیشل فورس میں بدرجہ عدم موجود تھا اور اس کی لیڈرشپ ارتضیٰ علی کے سپرد تھی۔ دہشت گرد تعداد میں اتنے زیادہ اور عام لوگوں کے مجمع میں اتنے ناقابل شناخت تھے کہ ان پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑتا تھا۔ کون سا لمحہ کیسی قیامت لے آئے یا اچانک کوئی بڑا حادثہ رونما نہ ہو جائے، اسی خدشے کے پیش نظر پولیس اور رینجرز کو ہر لمحہ چوکنا، محتاط اور مستعد رہنے کا خاص آرڈر دیا گیا تھا۔ پھر بھی خطرے اور تخریب کاری کا امکان روشن تھا۔ حالانکہ انویسٹیگیشن سیل کے خفیہ اراکین کی محنت سے تیار کردہ منصوبہ جسے ہٹ دی ٹارگٹ کا نام دیا گیا تھا، حساس نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے بے حد سمجھداری اور احتیاط سے پلان کیا گیا تھا۔ شاید اسی لیے ڈی آئی جی ارتضیٰ علی کو امید تھی کہ وہ اس آپریشن کلین اپ کے ذریعے مجرموں، دہشت گرد اور انتہا پسندوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا کر ان کا قلع کما کر سکے گا۔ ایس پی رانا اور ای ایس پی مظہر حسین اپنی پارٹی کے ہمراہ مغرب کے فوراً بعد بگ ٹائیگر اور اس کے حریف دہشت گردوں کے خلاف معرکہ آرائی کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے۔
جبکہ دوسری طرف ارتضیٰ نے بھی اپنی پولیس فورس کو الرٹ رہنے کا اشارہ دے دیا تھا۔ اس کا کنوائے 4 ٹولوں کی صورت میں مختلف سمتوں میں اپنے سفر پر روانہ ہونے والا تھا۔ جانے سے پہلے ارتضیٰ نے اپنے ہر سپاہی آفیسر اور کمانڈو کو یہ باور کروا دیا تھا کہ وطن کی حفاظت کے اس کاز کو بھی محاذ جنگ پر جانے کے مترادف سمجھا جائے اور اس کمان میں ان مجرموں سے ایسے ہی لڑا جائے جس طرح سرحدی جنگ میں پاک فوج کا سپاہی بے جگری سے وطن کی دفاع اور بقا کی جنگ لڑتا ہے۔ اس نے ایک چھوٹی سی پرجوش تقریر کے ذریعے اپنے پولیس فورس کے ذہن میں یہ بات ثبت کر دی تھی کہ دہشت گردوں سے لڑائی کرنے میں جان جانے کا امکان روشن ہے، لہٰذا جو اس مہم میں شرکت کرنے سے گھبرا رہا ہے یا اسے کوئی رشتہ ناتا محبتیں روک رہی ہیں تو وہ کسی شرم کے بغیر اپنی ٹیم سے باہر آ جائے۔ اس کا چلے جانا کسی قسم کی بزدلی میں شمار نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اسے مورد الزام ٹھہرایا جائے گا۔ لیکن جوش و جذبے کے ساتھ شہید ہونے کی چاہ اور ملک کی دفاع کی جنگ لڑنے میں کچھ کر گزرنے کا عزم ہر سپاہی کے دل میں ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح موزوں تھا۔ وہ سب پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ تھے اور آزادی کی قیمت اور وطن عزیز کی حرمت کو جانتے تھے، سو وطن کی دفاع اور سالمیت کی اس بقا میں اٹھنے والے قدم کو پیچھے موڑنے کا حوصلہ نہ رکھتے تھے۔ وہ سب بڑے حوصلے اور ولولے کے ساتھ شریک جہاد تھے۔ کسی نے ابھی ارتضیٰ کے آرڈر پر اپنی ٹیم سے باہر نکلنے کی جسارت نہ کی تھی، بلکہ اپنے بھرپور تعاون اور وطن پر جان قربان کر دینے کے عزم کا اعادہ کیا تھا اور ارتضیٰ کو ہر قدم پر ساتھ رہنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ ان کی وہ یقین دہانی اور ساتھ دینے کا عزم ارتضیٰ کا سر فخر سے بلند کر گیا تھا۔ اس نے اپنے تمام سپاہیوں کو سیلیوٹ پیش کیا تھا اور ان سب کے عزائم اور پہاڑوں جیسے بلند حوصلے پر شاباشی کا اظہار کیا۔ ساری پولیس فورس ارتضیٰ کی اس محبت پر پھولے نہ سمائی تھی۔ وہ بے شک ایک ہر دل عزیز آفیسر تھا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب ہائی کمان کی طرف سے اسے پیش قدمی کا حکم ملا تھا۔ ارتضیٰ نے اللہ کا نام لے کر اپنے مشن کا آغاز کر دیا تھا اور آرڈرز کے ملتے ہی اس نے پولیس فورس کے 4 دستے طے شدہ سمتوں میں اپنی اپنی کمک کے ہمراہ روانہ کر دیے تھے۔ ہر ٹیم کو ارتضیٰ کے اپنے منتخب کردہ ذہین اور فطن اور زیرک آفیسرز لیڈر کر رہے تھے اور جنہیں ارتضیٰ کو اپنی نقل و حرکت کی ہر رپورٹ دینا تھی۔ ہر ٹیم کا کمانڈر یہ اختیار رکھتا تھا کہ وہ وقت کی نزاکت اور بدلاؤ کو دیکھ کر بروقت بہتر اور صائب فیصلہ کرے تاکہ کامیابی کا امکان روشن ہو۔ ادھر ارتضیٰ بھی اپنے جوانوں کے ساتھ ٹارگٹ زون کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ دل اور دماغ پر عجیب نشہ سا طاری تھا اور لب پر کامرانی کی دعائیں۔ جوش جذبات نے اس کے عزم اور ہمت کو بے حد جمع رکھا ہوا تھا۔ اسے اپنی کیفیت کا بخوبی ادراک تھا۔ وہ جانتا تھا اس قسم کی مہم جوئی پر اس کی حالت اسی طرح کی ہونی تھی۔ بچپن سے مہم جوئی اور تحقیق اور تفتیش اس کے مزاج کا حصہ تھی۔ شاید اسی لیے وہ دیگر بچوں کے ساتھ ہر قسم کے کھیل کھیلنے کے باوجود چور سپاہی کے کھیلوں میں زیادہ دلچسپی لیا کرتا تھا۔ اسے ایسے کھیل میں ایکسائٹمنٹ، تھرل اور فطری تسکین کا احساس ہوا کرتا تھا اور شاید وہ بچپن سے ان کھیلے گیمز کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ آج پولیس ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھا اور سچ مچ خطرناک دہشت گردوں اور ملک دشمن عناصر سے دو بدو مقابلہ کر رہا تھا۔ اس کے کریڈٹ پر کئی پیچیدہ کیس تھے جن کو انویسٹیگیٹ کر کے کئی میڈل حاصل کیے گئے تھے اور اپنے محکمے میں ایک دبنگ اور زیرک پولیس آفیسر ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا تھا۔ آپریشن کلین اپ کے لیے انہیں مقررہ جگہوں پر پہنچنے کے لیے کچھ راستہ پولیس موبائلز کے ذریعے طے کرنا تھا، سو سفر شروع ہو چکا تھا اور ارتضیٰ نے لیڈنگ پوزیشن سنبھال لی تھی۔ وہ اپنی جیپ کی اگلی نشست پر براجمان تھا اور پوری طرح الرٹ تھا۔ اس کے ہولسٹر میں پڑا ریوالور فل لوڈڈ تھا جبکہ دیگر ایمیونیشنز پولیس کی حفاظتی بند وین کے ساتھ ہی لایا گیا تھا۔ انہیں دشمن کو پسپا کرنے کے لیے ہر سہولت مہیا کی گئی تھی۔ وہ اپنے ہمراہ خشک خوراک اور پانی کے کین بھی لائے تھے۔ یہ معرکہ کتنے دن لڑا جانے والا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ شام تقریباً ڈھل چکی تھی۔ آسمان پر پھیلی شفق بھی اب سرمئی رنگ میں رنگتی جا رہی تھی۔ اطراف کی آبادی روشنیوں سے نہا رہی تھی۔ کئی گھروں کی چمنیوں سے دھوئیں کے مرغولے اٹھتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ مضافات کا علاقہ تھا، سو پکے گھروں کے بیچ کچی آبادی بھی تھی اور دھواں انہی گھروں کے باورچی خانوں کی چمنی سے ابل کر فضا کو اور بھی گہرا سرمئی کرتا جا رہا تھا۔ شام کا یہ پہر جانے کیوں ارتضیٰ کے دل کو دھڑکا گیا تھا۔ اسے وہ رات یاد آ گئی تھی جب برستی بارش میں وہ پہلی بار نگین سے ملا تھا۔ وہ سڑک بھی اتنی ہی کشادہ اور دور تک کسی سانپ کی طرح بل کھاتی محسوس ہوئی تھی جیسی اس وقت اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ موسم خشک اور معتدل تھا مگر ارتضیٰ کے دماغ میں وہ برسات کی رات کیوں اتری تھی وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ وہاں اسے وہ اشعار ضرور یاد آئے تھے جو نگین کے مڈ وے ہاسپٹل کے سامنے سے گاڑی بڑھا لے جانے کے بعد بھی ارتضیٰ کے من میں راگ کی طرح چھڑے تھے۔ سرمئی شام سا ہے حسن تیرا، ہاں مجھے شام اچھی لگتی ہے۔ وہ وقت رخصت میں
اس کو نہ کہہ سکا وہ میرے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ وہ خود بھی مسکرایا تھا۔ نازک سچویشن اور حساس مشن لمحہ بھر کو بھول کر اس نے بے اختیار اپنا سیل فون نکال کر نگین کا نمبر ملایا تھا۔ بیل جا رہی تھی لیکن کوئی اٹھانے نہیں آیا تھا۔ ارتضیٰ نے 2-1 بار اور ٹرائی کیا، پھر مایوسی سے سیل آف کر کے جیب میں ڈال دیا تھا، لیکن وہی لمحہ خاص ثابت ہوا تھا۔ ارتضیٰ کے سینے پر لگی پاکٹ میں پڑے موبائل کی بیل نے نگین کے ہونے کی صدا دی تھی۔ ارتضیٰ نے اس بےقراری سے فون آن کیا تھا کہ جیپ کے ڈرائیور نے بھی قدرے بوکھلا کر اپنے چیف کو گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ بھلا بیٹھے بٹھائے موبائل کی بیپ سن کر کوئی اس قدر بھی ایکسائٹڈ ہوا کرتا ہے؟ لیکن ارتضیٰ نے پرواہ کیے بغیر فوراً ہیلو کہا تھا۔ ہیلو ارتضیٰ، آر یو دیئر؟ نگین کی آواز میں ایک بے یقینی کا غلبہ تھا، یوں جیسے وہ ارتضیٰ کی کھوج میں بے حال بیٹھی ہو۔ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے نگین، یہ میں ہی ہوں۔ ارتضیٰ نے مسکرا کر اس کا اعتبار بڑھا دیا تھا، لیکن وہ بے قرار ہو گئی تھی۔ او گاڈ، کیسے ہیں آپ؟ اب تک مشن کے لیے نہیں نکلے؟ ابھی راستے میں ہوں، بڑی بھاری ذمہ داری نبھانی ہے مجھے، لیکن راستے کا حسن اور شام کی دلکشی جانے کیوں تمہاری یاد کو ہوا دینے لگی ہے نگین۔ میں نے کوشش کی تھی تم سے رابطہ کرنے کی، لیکن تم نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ کیسے اٹھاتی؟ میں خواب کسی کیفیت میں ڈوب کر سیل کی روشن اسکرین پر بس آپ کا نام چمکتا دیکھ رہی تھی۔ مجھے اعتبار نہ آیا کہ یہ کال سچ مچ آپ کی ہو سکتی ہے۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ اچھا بتاؤ کیسی ہو؟ اس نے نگین کے اضطراری انداز میں خوشی کو نظر انداز کر کے جیسے اس کا دھیان بٹانے کی شعوری کوشش کی تھی۔ نہیں، یہ سوال آپ کو نہیں پوچھنا چاہیے ارتضیٰ۔ اس کا شکوہ برمحل تھا اور ارتضیٰ مسکرا دیا۔ کیوں پوچھوں گا نہیں تو تمہاری خیریت کا کیسے پتہ کر پاؤں گا؟ تمہیں ان لمحات میں میری امید اور حوصلہ بن کر میرے ساتھ ہونا چاہیے نا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں ارتضیٰ، اور یہ بات بھی مجھے کہنی نہیں چاہیے۔ کیا آپ کا دل میرے احساس کو نہیں پا رہا ہے نگین؟ اسی احساس ہی نے تو اتنے بے وقت تمہیں یاد کرنے پر اکسایا ہے۔ جانتی ہو، اللہ کی اتنی بڑی کائنات میں میں نے صرف ایک ہی چیز مانگی ہے، اور وہ تم ہو۔ اپنی محبت کی صورت، اپنی زندگی کی صورت۔ ریلی؟ وہ نکہت سے ہنسی تھی۔ پھر یہ کہنا ضروری ہو گیا مائی ڈیئر ہسبینڈ کہ میں نے بھی اللہ سے کچھ مانگا تھا۔ اچھا؟ ارتضیٰ کا دل بے تابی سے دھڑکا تھا۔ کیا مانگا تھا تم نے اللہ سے؟ میں نے ایک سہارا مانگا تھا، وہ جس کے ہونے سے مجھے اپنی ذات کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے، وہ اپنے لیے کم میرے لیے زیادہ سوچے۔ دس از ناٹ فیئر جانم، یہ خود غرضی ہوئی کہ میں خود کو بھول کر صرف تمہیں سوچوں۔ کیا مجھ پر میری اپنی زندگی کا کچھ حق نہیں؟ آفٹر آل میں بھی گوشت پوست کا جیتا جاگتا انسان ہوں، اور میرے دل میں بھی کچھ ارمان اور آرزوئیں ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آپ ارمان اور آرزو پوری کرتے، محبت نہ کرتے۔ اس نے بڑی ذہانت سے ارتضیٰ کو ٹوکا تھا۔ لیکن محبت دل کا تقاضا ہے میری جان، اور زندہ انسان دل کو ہمیشہ پریفر کرے گا۔ تو پھر گلہ کس بات کا ہے؟ آپ نے مجھے پریفرنس دی، آپ کا شکریہ، اور اس بات کا ثبوت آپ کی یہ کال ہے جو مشن کی تکمیل کے لیے جاتے ہوئے میرے لیے کی گئی ہے۔ کیا اب آپ کو آئی لو یو نہیں کہنا چاہیے ارتضیٰ؟ ارتضیٰ بے اختیار ہنسا تھا۔ یو آر رائٹ، مجھے آئی لو یو ضرور کہنا چاہیے، کیونکہ میری بیوی بے انتہائی ذہین ہے۔ شکریہ، آپ کہیے نا۔ وہ آج بہت دن بعد خوشگوار موڈ میں تھی۔ شاید یہ ارتضیٰ کی غیر متوقع کال کا نتیجہ تھا۔ نگین کو اس قسم کے سنجیدہ اور حساس حالات میں ارتضیٰ کی وہ کال جیسے زندگی اور امید کی کرن بن کر ملی تھی۔ وہ واقعی جھوم اٹھی تھی۔ ادھر ارتضیٰ کے وجود پر سکون اور طمانینت نے ڈیرا جمایا تھا۔ یہ کتنی خوشگوار خبر تھی کہ نگین نے خود کو سنبھال لیا تھا، اور دیر سے ہی سہی، لیکن بہت اچانک۔ آج اسی پرانی دلربا سی نگین سے ملاقات کروا دی تھی جسے یاد کر کے ارتضیٰ نے اسے کال کی تھی۔ وہ نگین کے اس طرح اکسانے پر نثار ہو کر جیسے دلہار بیٹھا تھا، شوخی سے دو معنی انداز میں بولا، تمہیں شاعری کے اظہار محبت پر اعتبار ہے نگین، یا منہ زبانی اقرار پر؟ آج جیسا تم چاہو گی ویسا ہی اقرار کروں گا۔ یہ تو بری بات ہے، وہ گھلگھلائی تھی۔ مجھے آواز آ رہی ہے کہ آپ جیپ پر سوار ہیں، وہاں اکیلے تو نہ ہوں گے؟ پھر آس پاس کے ماحول کا خیال رکھنا آپ پر فرض ہے ارتضیٰ۔ کیا ضروری ہے کہ آج شاعری یا منہ زبانی محبت کے اظہار پر دوسروں کو بھی شامل کریں؟ ہو سکتا ہے آپ کا ڈرائیور آپ کی اس پرائیویسی میں مخل ہو رہا ہو، ذرا دیکھیے تو۔ ارتضیٰ کی نگاہ بے ساختہ اپنے پہلو میں بیٹھے علی داد کی طرف اٹھی تھی۔ وہ سچ مچ زیر لب مسکراتے ہوئے ارتضیٰ کی گفتگو پر ہی کان لگائے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے کا تاثر اتنا باغ اور بہار ٹائپ کا تھا کہ ارتضیٰ بے حساب جھیپا تھا۔ اتنی دور سے جو بات نگین نے نوٹس کی تھی، وہ چند انچ کی دوری پر بیٹھے ڈرائیور کے تاثرات دیکھ کر بھی ارتضیٰ کے پلے نہ پڑ سکی تھی۔ اف، کس قدر جذباتی ہو گیا تھا وہ نگین کی آواز سن کر کہ آس پاس کا ماحول بھی نظر انداز کر بیٹھا تھا۔ ارتضیٰ نے یہ سوچنے کی زحمت ہی کب کی تھی کہ علی داد اپنے باس کی دبنگ موڈ کے بعد اتنا ملائم اور محبت سے بھیگا لہجہ بھی سنے گا۔ ارتضیٰ کی نگین سے کی جانے والی گفتگو خاصی رومانی تھی، اور بیچارہ علی داد مر کر بھی ارتضیٰ کے لیے یہ سوچ نہ سکتا تھا کہ وہ شخص بیوی کے سامنے کسی ہیرو کی زبان بھی بول سکتا ہے۔ بہرحال وہ حیران ہونے کے ساتھ خوش بھی تھا، شاید اس لیے کہ وہ وقت اپنی حساسیت کے لمحات سے
سبھی کو بہت بھاری لگ رہا تھا، اور اس بھاری وقت میں ارتضیٰ کی محبت بھری باتیں جیپ میں سوار علی داد اور پیچھے بیٹھے ایس پی رضا اور آفیسر کمال کے لیے آکسیجن کا کام کر رہی تھی۔ ارتضیٰ نے علی داد کو گھورتے ہوئے اپنا رخ بدلا اور اس بار قدرے محتاط آواز میں دبے دبے لہجے میں کہا، تم نے ٹھیک کہا نگین، میں نے ڈرائیور کے ساتھ 2 اور لوگوں کو بھی انٹرٹین کرنے میں دیر نہیں لگائی ہے، لیکن غلطی تو ہو چکی ہے، اور سچ پوچھو تو اس کا ازالہ بھی کرنا نہیں چاہتا۔ تم سے پیار کرتا ہوں تو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ مزہ تو یہ ہے کہ دنیا کو بھی ڈنکے کی چوٹ پر بتایا جائے کہ مجھ سا بااصول اور فرض شناس آفیسر بیوی کی خوشی کے لیے کتنا ذمہ دار اور باوفا ہو سکتا ہے۔ اب جلدی سے بتاؤ کیا کہہ رہا تھا میں؟ یہی نہ کہ تم آئی لو یو بالبدیہہ سنو گی یا شعری لہجے میں؟ آئی سویئر پورا حق ادا کروں گا تمہارا۔ شیم آن یو ارتضیٰ، آپ ایک کمانڈنگ آفیسر ہیں، اتنا تو خیال کیجیے۔ وہ ابھی اس سے چھیڑ کر لطف اٹھا رہی تھی۔ مائی سویٹی، اس بات کا خیال رکھنے کے لیے آگے بہت سے مواقع آنے والے ہیں۔ یہ جو میرے پاس اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں نا، یہ بھی اپنے گھروں میں محبت کرنے والی بیویاں چھوڑ کر آئے ہیں۔ میرا اظہار شاید ان کے دل کی آواز بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر تو نیکی کا کام ہوا نا۔ بہت چالاک ہیں آپ، اپنے جذبات سے دوسروں کے جذبوں کو بھی تبکی دینا چاہتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں صاحب۔ پھر کیا ٹھیک ہوگا تم بتاؤ؟ وہ فوراً آن ٹریک تھا، اس نے لمحے میں سنبھالا تھا خود کو۔ بس آپ اپنی ذمہ داری پر کنسنٹریٹ کیجیے، یہ بہت اہم مشن ہے آپ کا۔ دشمنوں کو شکست دینی ہے اور مہا کو ان کے چنگل سے بچا کر لانا ہے۔ میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کر رہی ہوں، اللہ میری دعائیں ضرور سنے گا ارتضیٰ، انشاءاللہ۔ اس نے نگین کے کہے کی جیسے تائید کی تھی۔ مہا گھر لوٹے گی نگین، یہ وعدہ میں نے امی سے بھی کیا ہے۔ وہ اکیلی ہیں گھر پر، تنہا اور بے کس، سوچو کس طرح سہم کر وقت گزار رہی ہوں گی۔ انہیں تو کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں۔ ان کی فکر آپ نہ کریں، میں ورشا آپی کو بھیجوں گی ان کی عیادت کے لیے، وہ انہیں سنبھال لیں گی۔ آپ جانتے ہیں نا ورشا آپی کے لہجے کی مٹھاس لمحوں میں دل کو اپنی محبت سے بھر دیتی ہے، انہیں زخموں پر بھار رکھنا خوب آتا ہے۔ سو تو ہے، ارتضیٰ نے فوراً اقرار کیا تھا۔ ورشا ایک سمجھدار اور حلیم فطرت خاتون ہیں، وہ واقعی اپنے پرائے سبھی کا دکھ بانٹ لیتی ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی مہربانی بہت زیادہ ہوتی ہے، دوسروں کے لیے ہی جیتے ہیں۔ ہاں آپ اپنا خیال رکھیے گا ارتضیٰ، میں آپ کے لیے فکر مند رہوں گی۔ وہ اب اداس ہو رہی تھی۔ تم بھی مکمل فٹ رہنا، وعدہ کرو خود کو سنبھالے رکھو گی۔ ارتضیٰ نے فوراً اسے پابند کیا تھا۔ نگین گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ ایسا وعدہ کیسے کروں گی ارتضیٰ، سوچے پیچھا ہی نہیں چھوڑتی، ایک کے بعد ایک خیال من کو الجھاتا رہتا ہے، اور آپ کے جانے سے دل کو ویسے بھی قرار نہیں ہے۔ جب تک آپ لوٹ نہیں آتے میں ایسی دھوپ چھاؤں کا شکار رہوں گی۔ مجھے لوٹ کر گھر ہی آنا ہے نگین، بس خیر کی گھڑی مانگو، جو میری رسپانسبلٹیز ہیں وہ اچھی طرح نبھ جائیں اور کامیابی ہمارا مقدر بنے، تو سمجھ لینا کہ میں نے اپنے قوم کا کچھ تھوڑا بہت حق ادا کر دیا۔ دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ ہمارے ملک کا دفاع ہے، اور ہم سب کو مل کر اس دفاعی کوشش میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ ارتضیٰ نے نرمی سے اسے سمجھایا تھا۔ شاید اس نے نگین کو اس موقع پر کال کر کے غلطی کی تھی۔ وہ اچھے موڈ کے بعد پھر ڈپریسڈ ہو رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اس کی بدلتی حالت کے پیش نظر بات کا رخ موڑنا چاہا تھا۔ ارے ہاں نگین، میں شعر کی بات کر رہا تھا۔ تم نے وہ شعر سنا ہے جو محبت میں آئی لو یو کہنے سے زیادہ میننگ فل ہے؟ کون سا شعر؟ وہ ہڑبڑا کر بولی۔ اسے ارتضیٰ کی سنجیدگی کے بعد اس طرح اچانک بات بدلنے پر تھوڑی خفت ہوئی تھی۔ وہی جو میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ میری بیوی کو ایک محبت بھرا اظہار میری زبانی چاہیے، ہے نا؟ اس وقت وہ اظہار واقعی اہم ہوگا ارتضیٰ۔ آپ کے لبوں سے ادا ہونے والے وہ الفاظ میں تب تک دل کی دھڑکنوں کا حصہ بنا کر رکھوں گی جب تک آپ لوٹ نہیں آتے۔ اوکے ڈن۔ ارتضیٰ نے اس کی جذباتیت کو دانستہ نظر انداز کیا تھا۔ لیکن ایک شرط ہوگی نگین، شعر کا جواب شعر ہی ہوگا۔ مجھے اشعار کہاں ازبر ہوتے ہیں، میں جلدی بھول جاتی ہوں ارتضیٰ۔ نہیں یہ فاؤل ہوگا، تم میری بات کا جواب تو دو گی نا؟ تمہیں دینا چاہیے نگین، ارتضیٰ نے دانستہ فورس کیا تھا۔ لیکن لڑکیاں ایسی باتیں نہیں کرتیں۔ وہ دوبارہ اسی موڑ پر پلٹی تھی۔ ارتضیٰ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ نگین کے ذہنی دباؤ اور ہوم سکنس کو یہی چیز موڑ سکتی تھی کہ بار بار اس کا دھیان بٹایا جاتا۔ نروس بریک ڈاؤن کے بعد ریکوری آسان کہاں تھی؟ اب تم لڑکی نہیں ہو نگین، تم ایک بیوی ہو، ارتضیٰ علی جیسے بہادر آفیسر کی بہادر بیوی، جسے جوابی اظہار کرنا آتا ہے۔ بٹ یہ مشکل ہوگا میرے لیے، پھر بھی آپ کی خاطر میں کہہ دوں گی۔ اس نے جملے کو توڑ کر ادا کیا تھا۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں نگین، تم نے مجھے دیوانگی سکھائی ہے، اسی لیے تمہیں یہ شعر سنانا چاہوں گا۔ ارتضیٰ نے ایک ساتھ ٹھہر کر بڑے جذب سے کہا تھا۔ تمنا کی حدود سے دور ہو تم، تو میں حد سے نکل کر چاہتا ہوں۔ نگین کے وجود پر جیسے کوئی نرم ٹھنڈی پھوار سی پڑی تھی، آنکھیں لمحوں میں نم ہوئیں، اور وہ جو شعر کے یاد نہ رہنے کا بہانہ کر رہی تھی، ارتضیٰ کے جوابی شعر کے لیے ایک پل میں دل کا حال کہہ گئی تھی۔ مسئلہ ہے یہی محبت میں، اس کے دل میں ہوں اور اسی سے الگ۔
ارتضیٰ دم بخود رہ گیا تھا، اس قدر برجستہ جواب، وہ بھی اتنی عجلت کے ساتھ۔ کیا وہ واقعی اس کے لیے اتنی بے قرار تھی؟ ارتضیٰ نے بامشکل خود کو ضبط کا قاعدہ پڑھا کر دل میں امڑتے جذبوں کو تھپکا تھا، پھر دھیرے سے کھنکار کر کہا، ہماری یہ دوری ہمیشہ کے لیے نہیں ہے نگین، یاد رکھنا، وی آر میڈ فار ایچ ادر، بس میرے لیے دعا کرنا۔ اس کے اللہ حافظ کہنے سے پہلے ہی ارتضیٰ نے موبائل آف کر دیا تھا۔ دل کے اندر آگ دہنے لگی تھی، ایسی اذیت اور حدت کا احساس تھا روح میں کہ وہ سنبھلنے کی کوشش بھی نہ کر سکا تھا۔ سیل فون ہاتھ میں پکڑے وہ سر سیٹ کی پشت پر رکھتے پلکیں جھپک کر نمی کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کی حالت جیپ میں سوار باقی لوگوں کو بھی گھائل کر گئی تھی۔ آفیسر کمال نے ارتضیٰ کو سیٹ پر سر ٹیک کر دیکھتے پیچھے سے آہستگی سے اس کا کندھا تھپک کر جیسے دلاسا دینے کی کوشش کی تھی، پھر بڑی نرمی سے کہا، مسٹر ڈی آئی جی، مشن پر جاتے ہوئے جذبات کو فنا کرنا ضروری ہے، اور یہ بات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ سو فلیئر یور ٹیمپر، ہمیں اس فلیم کی ضرورت ہے جو بھڑک کر دشمن کو جلا کر راکھ کر دے۔ اس فلیم کو ہوا دینے کے لیے ہمیں اپنی محبتوں کو یہیں دفن کرنا ہوگا۔ ہم سے پیار کرنے والے ہماری نگاہوں سے دور ہوں گے تو ہم ان کے تحفظ کی خاطر ان دہشت گردوں کو زیادہ بہتر طور پر سبق سکھا سکتے ہیں۔ پلیز کنٹرول یور سیلف، کہ زندگی رکتی نہیں ہے، اسے بس آگے ہی بڑھنا ہوگا۔ ٹھیک کہتے ہو تم۔ ارتضیٰ نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا تھا، سیل فون اب بھی اس کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ آفیسر کمال نے نگاہ بچا کر اپنے ساتھ بیٹھے ایس پی رضا کو ارتضیٰ سے موبائل لینے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ تھوڑا جھجکا پھر دوستانہ انداز میں بولا، سر، موبائل ایک علت ہے، خصوصاً آپریشن کلین اپ کے دوران، کیونکہ اس منحوس کو دیکھ کر بہت سے پیاروں کی یاد بے وجہ ہم سب کو بےتاب کرتی ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ موبائل ڈیش بورڈ میں رکھ کر تب تک کے لیے بھول جائیں جب تک ہم کامیاب لوٹ کر نہیں آتے؟ پھر آپ کو اس کی زیادہ ضرورت پڑے گی۔ آخر میڈم کو اپنے مشن کی سکسیسفل ہو جانے کی خبر بھی تو دیں گے نا۔ یس، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، مجھے اس موبائل سے نجات پا لینی چاہیے۔ ارتضیٰ نے گردن موڑ کر رضا کو دیکھا تھا، صرف وقتی نجات، سر، کیونکہ آپ کا موبائل بہت ایکسپینسو ہے اور یہ خسارہ آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ ایس پی رضا نے بے ساختہ اعتراض اٹھایا تو ارتضیٰ سمیت وہ سارے آفیسرز قہقہ لگا کر ہنس پڑے تھے جو اپنے باس کی اداسی کو فیل کر رہے تھے۔ وہ پولیس موبائلز کے ذریعے ٹارگٹ زون سے پہلے متعین کردہ مقامات تک سہولت سے آئے اور اس کے بعد ارتضیٰ کے حکم پر پیدل ہی آگے بڑھنے لگے۔ وہ جنگلات سے گھرا ایک پرپیچ دلدلی راستہ تھا۔ جھاڑ جھنکار، نوکیلے سخت پتھر اور مٹی کے ڈھلانی ٹیلوں کے درمیان لاتعداد کیکٹس اور بیریاں ساری گزرگاہوں کا راستہ روکے کھڑی تھیں۔ چھوٹے موٹے جنگلی جانور اور حشرات الارض کی بھرمار نے اس طرف عام آدمی کا راستہ بند کر ڈالا تھا۔ کوئی بھولا بھٹکا اگر اس طرف نکل آتا تو بھی جلد از جلد راستہ بدل کر دوسرے علاقے کا رخ کرتا۔ اس طرف تکالیف بھی تھیں اور لاتعداد مصائب بھی۔ سانپ اور گھوگ کے خوف سے بھی انسانوں نے ادھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ بلیک فائل کے تھرو ارباب اختیار کو ان راستوں اور علاقوں کی سنگن ملی تھی۔ عام ایریاز نہ ہونے کی وجہ سے وہ علاقہ دہشت گردوں کی جنت بنا ہوا تھا، اسی لیے جونیئر باس نے اپنی رہائش کے لیے اسی پرپیچ راستوں والے علاقے کو منتخب کیا تھا۔ لیکن مصیبت یہ تھی کہ جونیئر باس کی کوئی ایک جگہ نہیں تھی، وہ شخص عموماً بہت سی جگہوں پر پایا جاتا تھا، سو اس کے حتمی ٹھکانے کے بارے میں بہت سے لوگ کم جانتے تھے، اور جو جانتے تھے اس کی وفاداری اور سیکیورٹی کے پیش نظر اپنی زبان بند رکھتے تھے۔ پھر بھی ارتضیٰ کے انفارمرز نے 4 مخصوص مقامات کی نشاندہی کی تھی جہاں جونیئر باس کی موجودگی کا کبھی امکان تھا۔ چنانچہ آپریشن کلین اپ پر نکلنے سے پہلے ہی پلاننگ کے مطابق 3 پارٹیاں مکمل تیاری کے ساتھ ارتضیٰ سے پہلے ہی ان ایریاز کی طرف پیش قدمی کر چکی تھیں، جبکہ چوتھی سمت کا پورا علاقہ ارتضیٰ کی کمان میں تھا، جہاں اسے اپنے سپاہیوں کی مدد سے جونیئر باس کے ٹھکانے کو تلاش کرنا اور اسے زندہ گرفتار کرنا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے اپنے مخصوص ایریاز میں پہنچتے ہی سپاہیوں کو 3 ٹولیوں میں چاروں طرف بکھیر دیا تھا اور انہیں علاقے کے بیچ بنائے گئے اس 2 منزلہ مکان کی طرف بڑھنے کا آرڈر دیا تھا جہاں جونیئر باس کی موجودگی کے بہت سے شواہد ملے تھے۔ ارتضیٰ کے ایک مخبر نے تو سیل فون پر اس کی تصویر بھی سینڈ کر دی تھی کہ یہ ایک زبردست پروف تھا۔ چنانچہ اس طرف کا علاقہ ارتضیٰ نے دانستہ اپنی تحویل میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ چلنے والے 4 افراد کو، جن میں ایس پی رضا، آفیسر کمال، آفیسر اسد اور علی داد شامل تھا، ہدایت دی تھی کہ وہ چاروں طرف سے الرٹ ہو کر بے حد محتاط انداز میں آگے بڑھیں۔ وہ خود بھی بے حد چوکنا تھا۔ رات کے اس پہر ہوا کی تیزی اور سرسراہٹ بھی اس کے کان کھڑے کر رہی تھی۔ وہ ہر آہٹ پر چونکتا تھا اور طائرانہ نگاہ سے چاروں طرف کا جائزہ لیتے اپنے ساتھیوں کی ہمراہی میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے وائرلیس پر مسلسل پیغام رسانی ہو رہی تھی۔ بقیہ 3 اطراف کی پولیس پارٹیاں اسے لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹ کر رہی تھیں۔ ارتضیٰ ایک جگہ کی کمان سنبھال کر بھی چاروں طرف کی انفارمیشن حاصل کر رہا تھا۔
آفیسر کمال اور آفیسر اسد بے حد شاطر اور ذہین پولیس آفیسر تھے۔ کثرتی بدن اور چیتے کی سی پھرتی رکھنے والے وہ جوان ارتضیٰ سے چند قدم پیچھے پوری طرح ہوشیار تھے اور آپس میں کچھ فاصلہ رکھ کر قدم بڑھا رہے تھے۔ ارتضیٰ کے ساتھ ان کی پوزیشن ایک ٹرائنگل کی سی تھی۔ پیچھے کونوں میں وہ دونوں آفیسرز تھے اور آگے ارتضیٰ جھاڑیوں سے لشتہ بڑے بڑے سرکنڈوں اور گھاس پھوس کے لہرے دار پتوں میں راستہ بناتا محتاط انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ کئی بار جنگی خرچوں اور چوہوں نے بھی انہیں چھلانگیں لگا کر لمحہ بھر کے لیے اپنی جانب متوجہ کیا تھا، لیکن وہ سب بڑی توجہ اور احتیاط سے خود رو جھاڑیوں سے بچ کر راستہ طے کر رہے تھے۔ چاند نکل آیا تھا۔ آدھا آسمان بدلی کی اوٹ میں انہیں ذمہ داری سے اپنی منزل تک پہنچتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جاتی سردیوں کی سرد ہوا میں اب وہ کاٹ نہیں رہی تھی جو بدن کے آر پار گزرتے ہوئے ہڈیوں کو شل کرتی ہے۔ اب اس ٹھنڈی ہوا میں ایک مزہ تھا، ایک سرشاری تھی جو ان سب کے موڈ کو خوشگوار بنائے دے رہی تھی۔ وہ سب خاموش تھے لیکن روحانی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ رات کے اس پہر سنسان جگہ اور جنگل کے بیچ جھینگر اور ٹڈی دل کی آوازوں نے جیسے ایک الگ ہی سما باندھ رکھا تھا۔ وہ محتاط ضرور تھے لیکن اطراف سے اٹھتی آوازیں انہیں زندگی کا احساس فراہم کر رہی تھیں۔ آدھے چاند کی روشنی بہت کافی ہوتی ہے۔ منظر دھندلا رہا تھا مگر حد نگاہ کافی فاصلے تک رسائی رکھتی تھی۔ وہ آگے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ دوطن ارتضیٰ نے دیکھا بہت دور فاصلے پر ڈھاٹے باندھے ہوئے ایک کچی پگڈنڈی پر بھاگتے دکھائی دیے۔ ان کا انداز گھبراہٹ کا کھلا اظہار تھا۔ وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے؟ فی الحال یہ سوالات جوابات چاہتے تھے، لیکن پہلی اہم بات یہ تھی کہ وہ رات کے اس پہر کہاں بھاگے جا رہے تھے۔ جلدی وہ درختوں کے ایک جھنڈ میں غائب ہو گئے۔ ارتضیٰ ٹھہر گیا۔ اس نے اشارے سے اپنے ساتھیوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا اور اپنی دوربین آنکھوں سے لگا کر اس جگہ کا جائزہ لینے لگا جہاں وہ دو آدمی یکلخت غائب ہوئے تھے۔ ارتضیٰ نے بڑے تفصیل سے ہر چیز کو جانچا تھا لیکن کوئی بھی خاص بات نہ کاؤنٹ ہوئی تھی۔ سر، کچھ ہے وہاں، مجھے خطرے کا احساس ہو رہا ہے، علی داد نے سب سے پہلے ارتضیٰ کو باخبر کیا تھا۔ علی داد ٹھیک کہہ رہا ہے سر، میری سکس سینس بھی مجھے کسی انجانے خطرے کا سگنل دے رہی ہے۔ آفیسر اسد نے بھی رائے دی تھی۔ ڈونٹ وری، میں پوری طرح الرٹ ہوں۔ آپ لوگ بھی پہلے سے زیادہ ہوشیار رہیے۔ یہاں قدم قدم پر خطرات ہیں اور مائنڈ اٹ، ہم انہی خطروں سے بھیڑنے یہاں آئے ہیں۔ ہمیں صرف اپنی کامیابی کے بارے میں سوچنا ہے۔ ارتضیٰ نے باس بن کر بے حد سنجیدگی سے انہیں سمجھایا تھا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئے جب ہی علی داد زور سے چلایا تھا، سر وہ دیکھیے وہاں کتنا دھواں ہے۔ شش، ارتضیٰ نے ناگواری سے اسے گھورا تھا۔ زبان بند رکھو علی داد، ہم جنگل میں کھڑے ہیں، سرگوشی بھی کریں گے تو ہوا اسے لے کر در بدر گھومے گی۔ ہمیں دشمن کے ٹھکانے پر پہنچ کر اسے اپنی آمد کی خبر کرنی ہے، مگر تم یہ کام ابھی کر دو گے؟ سوری سر، میں صرف آپ کو آسمان پر اڑتا وہ کالا بادل دکھانا چاہ رہا تھا۔ وہاں آگ لگ گئی ہے، وہ منمنایا تو ارتضیٰ آسمان پر گہرے ہوتے کالے بادل دیکھتا ہوا بولا، میں نوٹس کر چکا ہوں، اندازہ یہی ہے کہ دور کہیں آگ لگی ہوئی ہے۔ سر، لیکن یہ آگ کون لگا سکتا ہے؟ آفیسر اسد نے سوال داغا تھا۔ میرا خیال ہے یہ ہمیں کسی بات کا اشارہ دینے کے لیے بھڑکائی گئی ہے، کہیں دشمن ہماری آمد سے فضول گیس نہ لگاؤ آفیسر کمال۔ آگ سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے بھی لگائی جا سکتی ہے۔ یہ کھلا علاقہ ہے اس لیے یہاں سردی کی شدت زیادہ محسوس ہوتی ہوگی اور ضروری نہیں کہ وہ بھاگنے والے دو مرد دہشت گرد ہی ہوں۔ ارتضیٰ نے بے نیازی دکھائی مگر آفیسر کمال نے فوراً کہا تھا، اور اگر وہ واقعی دہشت گرد ہی ہوئے تو ہمیں یہ امکان خارج الامکان نہیں رکھنا چاہیے۔ اوکے، ہم کچھ بھی نظر انداز نہیں کریں گے لیکن ہمیں اپنا راستہ بدلنا ہوگا۔ ارتضیٰ کا انداز پرسوچ تھا۔ وہ باقی تینوں افراد چونک کر اپنے کمانڈر کی صورت تکنے لگے تھے۔ کیا مطلب سر، راستہ کیوں بدلیں گے ہم؟ آفیسر اسد نے حیرت سے پوچھا تھا۔ I don't want to give you any explanation آفیسر۔ اوکے، ارتضیٰ نے انگلی اٹھا کر آفیسر اسد کو اپنی ناگواری جتائی اور راستہ بدل کر دوسری سمت کو پلٹ گیا۔ وہ تینوں اب بھی حیرت زدہ وہیں کھڑے تھے۔ ارتضیٰ مڑ کر انہیں دیکھنے لگا پھر رعب سے بولا، کم آن جینٹل مین، ہمیں ساری رات ادھر کھڑے رہ کر نہیں گزارنی، قدم بڑھائیے اور میرے پیچھے آئیے۔ اس نے چلنے کا اشارہ دیا اور قدم بڑھا دیے۔ وہ سب دم بخود سے ہو کر ارتضیٰ کا آرڈر سن رہے تھے مگر ان کے ذہن الجھ چکے تھے۔ ارتضیٰ کا راستہ بدل دینے کا اچانک فیصلہ سمجھ سے باہر تھا۔ وہ جس رخ پر اب گامزن تھا وہ جگہ ان کے ٹارگٹ زون کے بالکل مخالف تھی۔ ارتضیٰ آخر کون سی سمت جانا چاہ رہا تھا؟ یہ سوال ان تینوں کے ذہن میں ہلچل مچا رہا تھا لیکن فی الوقت وہ کچھ بھی پوچھنے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ سو مارے باندھے ان کے پیچھے چلنے لگے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں خود کار ہتھیار اور کمر پر ذات راہ کا تھیلا تھا۔ اب وہ سب ایک دوسرے سے چند قدم کا فاصلہ بنائے اسی ٹرائنگولر ٹائپ پوزیشن پر چل رہے تھے اور نگاہیں تیزی اور احتیاط کے ساتھ آس پاس کا جائزہ لے رہی تھیں۔
جونیئر باس نے تیوری چڑھا کر اپنے دونوں آدمیوں کو قہر آلود نگاہوں سے گھورا اور جلاہٹ سے بولا، کیا بک رہے ہو تم دونوں؟ نہ، ہم نے ایک پیک بھی پورا نہیں پیا باس، غصہ نہ کرو، جو کہا ہے اس پر سنجیدہ ہو کر سوچو، ورنہ نہیں قاسم چوہے تم ہو، یاد رکھنا یہ علاقہ جاگیر ہے اور میری مرضی کے بغیر یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ آپ جانے کیا سوچ رہے ہو سرکار؟ صلاح الدین نے ایک کوشش اور کی تھی مدعا کہنے کی، تحمل سے جونیئر باس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، یہ علاقہ آپ کی جاگیر صحیح، مگر پولیس کو کسی کی جاگیر میں بلا اجازت گھسنے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ ہوتا ہے نا ان کے پاس ایک کاغذ، بس وہی کام کرتا ہے۔ آپ بھی اس کاغذ کے انتظار میں بیٹھے ہیں شاید یقین کرنے کو۔ بکواس بند کرو سلو، مجھے کسی سرچ وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ پولیس لاکھ ہوشیاری پکڑے پھر بھی اس علاقے کی طرف کبھی نہیں آئے گی۔ سانپوں اور بچھوؤں نے انہیں بھی عام انسانوں کی طرح ڈرا دیا ہوگا۔ پولیس والوں کو عام پبلک سے زیادہ اپنی جان پیاری ہوتی ہے، اور یہاں اس علاقے میں تو جگہ جگہ اندھی موت موجود ہے۔ سانپوں اور بچھوؤں کی صورت وہ یہاں نہیں آئیں گے۔ وہ یہاں آ چکے ہیں جونیئر باس، لاپرواہی کا خمیازہ آسان نہیں ہوتا۔ ہماری اطلاع پر کان دھرو، یہی بہتر ہوگا۔ اس بار قاسم نے جل کر جواب دیا تو جونیئر باس کو قدرے فکر لاحق ہوئی تھی۔ تو تم بکواس نہیں کر رہے ہو؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بکواس نہیں ہے۔ پولیس کی بھاری نفری اس علاقے کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ میں نے اپنی ان دونوں آنکھوں سے اچھی طرح دیکھا ہے۔ وہ ٹولیوں کی صورت بے حد محتاط انداز میں اس بنگلے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ بٹ ہاؤ از دس پاسبل؟ وہ جیسے خود کلامی کر رہا تھا، پھر بھی پریشانی اور فکر نے اسے اپنی جگہ سے اٹھنے پر مجبور کیا تھا۔ اب وہ بڑے سے کمرے کا طول و عرض ڈگ بھرتے ہوئے ماپ رہا تھا۔ یہ ایک محفوظ اور پرسکون ٹھکانہ ہے قاسم، پولیس کا دھیان اس ایریا کی طرف نہیں آنا چاہیے تھا۔ پتہ کرو کس نے مخبری کی اس ٹھکانے کی، پورا ریوالور خالی کر دینا اس پر۔ لو بھلا بیٹھے بٹھائے کی مصیبت بھیج دی ہمارے سر پر، لا حول ولا قوت۔ پولیس جیسی سڑیل مخلوق اب اس علاقے میں آئے گی اور چھان بین کرے گی۔ وہ اب بھی جیسے بے یقین تھا۔ اس کی بے اعتباری اور کم توجہی پر اس کے دونوں آدمیوں نے نظر بچا کر ایک دوسرے کو دیکھا، اور جیسے نظروں ہی نظروں میں ایک خطی اشارہ پاس ہوا تھا۔ صلاح الدین عرف سلو لپکتے قدموں سے سامنے کے دروازے سے کہیں اندر غائب ہو گیا، اور لمحوں بعد ہی ہاتھ میں ایک طاقتور دوربین لیے لوٹا تھا۔ کمرے میں چکراتے جونیئر باس کا بازو پکڑ کر اسے روکتا ہوا بولا، یہ لیجیے دوربین، اس گھر کے اطراف کا جائزہ لے لیجیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ جیسا محتاط آدمی اتنی اہم انفارمیشن کو نظر انداز کیسے کر سکتا ہے۔ رسمی باس، پولیس علاقے کی ناکہ بندی کر چکی ہے۔ شٹ اپ سلو، ہاؤ ڈیئر ٹو اسپیک لائک دیٹ؟ یہ علاقہ ایکسٹرا سیف ہے۔ پولیس تو کیا، کوئی بھولا بھٹکا مسافر بھی ادھر آنے کی جرات نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایک دلدلی علاقہ ہے، ایک دشوار گزار پرپیچ راستوں والا۔ یہاں سے گزرنے والوں پر بھی اس جگہ کی ویرانی دہشت ڈالتی ہے۔ پھر کیسے مان لوں؟ ٹھیک ہے، قاسم نے اس بار سلگتے انداز میں جونیئر باس کی بات کاٹی تھی، آپ اپنی انہی خوش فہمیوں میں بیٹھے رہیے۔ اب ہمیں خود ہی پولیس سے نپٹنے کی کوشش کرنی ہوگی، ورنہ کسی کتے کی موت مارے جائیں گے۔ زیادہ ہوشیار نہ بنو قاسم، لاؤ دوربین، جائزہ لے کر ہی کوئی بات کروں گا تم سے۔ باس نے حقارت سے صلاح الدین کے ہاتھ سے دوربین کھینچی اور کھلی کھڑکی پر سے پردے ہٹا کر آگے کو جا کھڑا ہوا۔ کچھ دیر آنکھوں کے آگے دوربین رکھے ادھر ادھر کا جائزہ لیتا رہا، پھر ہنس کر بولا، تم دونوں بزدل ہو گئے ہو قاسم، ایک چڑیا تک دکھائی نہیں دیتی دور تک، لگتا ہے ڈرگس لینے لگے ہو۔ رات کتنی سڑکی تھی تم نے؟ سفید پاؤڈر کی ایک چٹکی رات بھر کا نشہ دیتی ہے۔ تم دونوں اسی نشے میں جھوم کر کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ کر بیٹھے ہو۔ شیم آن یو، کام انتہا پسندی کے، اور ڈرتے ہو پولیس سے۔ ارے لعنت ہو تم پر! یہ لعنت تھوڑی دیر بعد ہم سب پر پڑے گی جونیئر باس، تب لال بڑی کا نشہ آپ پر بھی حرام ہو جائے گا۔ اس بار قاسم نے بلا لحاظ زہر خون سے اپنی کہی تو جونیئر باس نے خبیث مسکراہٹ سے دوربین آنکھوں پر لگا کر دوبارہ کھڑکی میں منہ دے دیا۔ اس کی ایک آبی نگاہ چاروں طرف گردش کر رہی تھی، لیکن ہر طرف سکوت چھایا ہوا تھا۔ رات کی تاریکی خاموشی سے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ رات کے 11 بجنے کو تھے، لیکن پھر پھیلے ملگزے اندھیرے نے نگاہ کو بہتر دیکھنے کی راہ ہموار کر دی۔ جونیئر باس دوربین کی مدد سے بہت دور تک آسانی سے دیکھ پا رہا تھا۔ دووطن سرکنڈوں کے اطراف لگی بڑی جھاڑی نما گھاس میں ایک طرف کو سرکی تھی، اور اس گھاس کے پیچھے ایک چہرہ نظر آیا۔ اس چہرے نے جیسے اس کی سانس لمحے میں کھینچ لی تھی۔ وہ دم ساتھے اسے گھور رہا تھا۔ کتنا خوبرو تھا وہ، اونچا، لمبا، مضبوط کاٹھی اور چوڑے شانے والا، پولیس کی وردی جیسے اس کے لیے بنائی گئی تھی۔ وہ اپنے یونیفارم میں اندھیرے کے باوجود ایک دبنگ اور پروفیشنل کوپ دکھائی دے رہا تھا، جس ماں نے اسے جنا تھا۔ جونیئر باس نے اس پل اسے سلام کہا تھا، لیکن وہ چہرہ اپنی وجاہت کے باوجود پہلو میں دھڑکتے دل کی چال بدل گیا تھا۔ حلق خشک اور آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ وہ چہرہ جونیئر باس کا رنگ اڑا گیا تھا، کیونکہ اس کی خاصیت ہی یہی تھی کہ مجرم ایک نظر اسے دیکھ لیتے تو تھر تھر کانپتے تھے۔ وہ چہرہ ڈی آئی جی ارتضیٰ علی کا تھا،
جو سرکنڈوں کو ہٹاتا راستہ بناتا چلا آ رہا تھا۔ ایک ناقابل یقین احساس حیرتوں میں ڈوب کر کسی شوق کی طرح جونیئر باس کے وجود سے ٹکرایا تھا۔ قاسم اور سلو ٹھیک کہہ رہے تھے، خاصی انٹینس صورتحال تھی، گویا کسی نے پولیس کو اس ایریا کے بارے میں مخبری کر ڈالی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ بلیک فائل حاصل کر چکے ہوں، بہت ممکن ہے انہیں ہمارے بارے میں شواہد اور گواہیاں مل گئی ہوں۔ لاتعداد مقدمات تھے جن میں ہمیں ملزم نامزد کر دیا گیا تھا، کہیں ان مقدمات کو پھر سے ری اوپن تو نہیں کر دیا گیا تھا؟ جونیئر باس کے دماغ میں جیسے انگنت خیالات نے ہلچل مچا دی تھی، وہ تشویش میں مبتلا تھا۔ اس نے ایک بار پھر طاقتور دوربین اپنی آنکھوں سے لگا لی۔ ارتضیٰ پوری طرح سرکنڈوں سے باہر نکل آیا تھا، اس سے کچھ فاصلے پر چلنے والے علی داد، رضا اور آفیسر کمال بھی صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی پیش قدمی بے حد محتاط اور منصوبہ بندی کے تحت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سب دیدہ دلیری کے ساتھ جونیئر باس کے ٹھکانے کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ ارتضیٰ کو لیڈنگ پوزیشن پر دیکھ کر اس کا غصے سے برا حال تھا۔ اوہ، تو اس پولیس والے نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اور اس کے باوجود بھی کہ اس کی نازک سی بہن میرے قبضے میں ہے۔ اس ڈی آئی جی نے اپنی کمزور رگ پر میرا ہاتھ ہونے کے باوجود بھی اسی جرأت کا مظاہرہ کیا جو اس کی فطرت کا خاصہ ہے۔ اس شخص نے یقینی طور پر سپاہیوں کی فوج سے میرے اس علاقے کو گھیر لیا ہوگا۔ جونیئر باس کی سوچ کے اختیار سے باہر تھی۔ اوکے، ایسا ہے تو ٹھیک ہے، یو کین ٹیک یور پوزیشن، آئی ول سی یو مسٹر گڈ فار نتھنگ۔ اب میں وہ کام کروں گا جو تم جیسا سو کالڈ ڈی آئی جی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے گا۔ جونیئر باس نے دانت کچکچا کر سوچا اور اپنی مجرمانہ سوچ پر عمل پیرا ہونے کے لیے کھڑکی سے ہٹ آیا تھا۔ اس نے دوربین قاسم کے ہاتھ میں پھینکنے کے سٹائل میں تھمائی تھی اور سلگتے لہجے میں بولا، تم دونوں ٹھیک کہتے ہو، پولیس کی بھاری نفری اس علاقے کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور ڈی آئی جی ارتضیٰ علی کا اس مقام تک چلے آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ لوگ بلیک فائل کے رازوں سے آگاہی حاصل کر چکے ہیں، اور اب وہ اس علاقے سے نہیں بلکہ ہمارے ٹھکانے سے مکمل طور پر واقف ہیں اور کارروائی کرنے عملی پلان بھی تیار کر چکے ہیں۔ صلاح الدین، اس نے چند قدم آگے بڑھ کر اپنے خاص آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، سب لڑکوں کو خبردار کر دو، ہمارا ہر بندہ چوکس رہنا چاہیے، ہمیں کسی بھی قیمت پر ہتھیار نہیں ڈالنے ہیں، مقابلہ دو بدو ہوگا اور ضرور ہوگا، اور یاد رکھنا اس بار خاص نشانہ وہ ڈی آئی جی ہے جو اپنے سپاہیوں کو کمانڈ کرتا آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ آئی ہیو نیور ڈس اپوائنٹڈ ہم۔ ارتضیٰ علی کو یوں ہی بڑھتے ہوئے اس طرف آنے دو، وہ جیسے ہی اس 2 منزلہ بلڈنگ کے نزدیک تک آ جائے گا، چاروں طرف سے فائر کھول دینا، وہ لوگ تعداد میں خواہ کتنے ہی کیوں نہ ہو، ان میں سے ایک بھی بچ کر نہیں جانا چاہیے، سمجھ گئے نا؟ اوکے باس، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، آپ نے جیسا کہہ دیا ویسا ہی ہوگا، بے فکر رہیں، قاسم نے بڑی سعادت سے اسے جواب دیا۔ تو جونیئر باس کی باتیں کھل گئیں، پورا منہ کھول کر مسکرایا، پھر فخریہ انداز میں بولا، میں اس لیے تم دونوں کو اپنے قریب رکھتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ ذہین اور فرما بردار ہو، میرے اشاروں میں کہی بات کو جلد سمجھ لیتے ہو، جاؤ اور جا کر ان سپاہیوں کی خاطر تواضع کا بندوبست کرو اور سارا اسلحہ بارود نکال کر ایک جگہ جمع کر دو، ہر آدمی کے پاس گن ہونی چاہیے، وافر مقدار میں بلٹس بھی فراہم کرو، اور ہاں، ماؤزر وغیرہ کا ارینجمنٹ بھی کر لینا۔ 2-4 ہینڈ گرینیڈ کے دھماکے ہو گئے تو ڈی آئی جی کے سپاہیوں کو اپنی سی پڑ جائے گی، چوہوں کی طرح دوڑیں گے وہ چاروں طرف کسی پناہ گاہ کی تلاش کے لیے، تب تم سب کا فرض ہے کہ انہیں چاروں کونوں سے ہی فائر کر کے مارنا، ایک بھی بچنے نہ پائے۔ اس کی آپ کو فکر نہیں کرنی ہے باس، جیسا حکم ہے ویسا ہی انتظام میں کروا دیتا ہوں، اس گھر میں موجود ہمارا ہر آدمی محتاط اور مسلح ہو کر اپنی جگہ پہرا دے گا، میں سب کو کوڈ ورڈز بھی بتا دوں گا تاکہ ایک ساتھ حملہ کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جا سکے۔ گڈ، دیٹس گریٹ، تم بہت ہوشیار ہو قاسم، یہ کام 5 منٹ کے اندر اندر ہو جانا چاہیے۔ ضرور باس، میں بھی کہہ دیتا ہوں۔ اس نے جونیئر باس کو یقین دہانی کرائی اور فوراً کمرے سے نکل گیا۔ تب جونیئر باس نے صلاح الدین کی طرف دیکھا اور اسی کی جانب متوجہ تھا، جو جونیئر باس خباثت سے مسکرا کر بولا، سلو میاں، ذرا اس سنہری چڑیا کو میرے بیڈ روم میں بھیجنا، ڈی آئی جی کی اس بلڈنگ کے نزدیک آنے سے پہلے اس چوں چوں کرتی چڑیا کے پر کاٹنے بہت ضروری ہیں۔ اس الو کے پٹھے ڈی آئی جی کو بلیک ویل مل چکی ہے، لیکن اس نے منہ سے بھاپ نہیں نکالی، بہت محب وطن ہے بیچارہ، اس حب الوطنی اور مجھ سے کیے وعدے کی خلاف ورزی پر اسے سزا تو برابر ملنی چاہیے نا؟ کیوں نہیں باس، آپ کی حکم عدولی کی سزا موت ہے، اور وعدہ خلافی کی سزا ایسی تو ہونی ہی چاہیے کہ وہ ڈی آئی جی کلیجہ پکڑ کر روئے، ایک لاڈلی بہن کی اجڑی حالت کسی بھی بھائی کو پچھتانے کا موقع بھی نہیں دیتی، ڈی آئی جی کو بھی یہ موقع نہ ملے گا۔ ٹھیک کہا تم نے، بھیا جی کو ایسا کوئی موقع نہ ملے گا۔ اب جاؤ اور گڑیا کو میرے کمرے کی راہ دکھاؤ، میں وہیں آ رہا ہوں۔ جونیئر باس کی مسکراہٹ بدمعاشی کا کھلا اظہار تھی۔ صلاح الدین اس کی مسکراہٹ پر اپنے دانتوں کو نمائش کرتا تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی جونیئر باس نے کھڑکی کے پردے برابر کیے، کچھ دیر کھڑا جانے کس سوچ میں گم رہا،
پھر سر جھٹک کر دوسری منزل کے کارنر پر بنے اپنے بیڈ روم کی طرف چل پڑا تھا۔ وہ وہی کمرہ تھا جہاں فراز کے بعد بے ہوشی کی حالت میں مہا کو لا کر رکھا گیا تھا۔ وہ ایک مستطیل کمرہ تھا جس کی لمبائی زیادہ اور چوڑائی کم تھی۔ وہ ایک ماسٹر بیڈ روم تھا اور اپنے دیدہ زیب آرائش اور قیمتی ساز و سامان کی وجہ سے کسی عالیشان بنگلے کا شاندار حصہ معلوم ہوتا تھا۔ ایک خوبصورت منقش لکڑی کا پلنگ کمرے کے انتہائی بائیں جانب دیوار کے ساتھ آراستہ کیا گیا تھا اور اس کے اوپر ہرن کے شکار کی پینٹنگ آویزاں تھی۔ دوسری طرف کی دیوار پر مارخور کا چہرہ جھانک رہا تھا۔ یہ بہت قیمتی آرٹ پیس تھا اور شمالی علاقہ جات کی سیاحت کے بعد حاصل کیا گیا تھا۔ کمرے میں دھوپ کی روشنی ہر وقت سایہ فگن رہتی تھی کیونکہ اس کا رخ مشرق کی سمت تھا، لیکن رات کے اس پہر کمرہ نائٹ بلب کی سبزہ روشنی میں خاصا پراسرار دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے کے دائیں جانب دیوار گیر شیلفوں میں لاتعداد کتابیں موجود تھیں جن میں سے بیشتر کا تعلق جاسوسی ادب سے تھا۔ سراغ رسانی اور جرم و محبت کی داستانیں جونیئر باس کا پسندیدہ موضوع تھیں۔ وہ کسی زمانے میں استاد بھی رہ چکا تھا، شاید اسی لیے پڑھنے لکھنے کا شوقین تھا۔ دیوار گیر گھڑی کی ٹک ٹک رات کی خاموشی میں جیسے ایک گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ جونیئر باس کمرے میں آ کر ایک بے چینی اور اضطراب کے ساتھ پہلے تو اپنے بستر پر نیم دراز پڑا رہا، پھر اٹھ کر کسی زخمی شیر کی طرح دائیں سے بائیں چکرانے لگا تھا۔ چند منٹ بعد ہی کمرے کا بند دروازہ ایک تیز آواز سے کھلا اور صلاح الدین اپنی گرفت میں مہا کی کلائی دبوچے کسی جانور کی طرح اسے زور زبردستی سے گھسیٹتا اندر داخل ہوا تھا۔ مہا انتہائی خوفزدہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کھنڈی زردی اور سوکھے لبوں نے جیسے اس کے ڈر میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہ سفید چہرہ اور پھیلی آنکھوں کے ساتھ دیوار سے لگ کر جونیئر باس کو متوحش زدہ انداز میں گھورنے لگی تھی۔ اس کا بدن بے جان اور لرزش زدہ تھا۔ مہا گہرے صدمے کا شکار دکھائی دے رہی تھی۔ ادھر جونیئر باس نے سنجیدہ سی نظر مہا کے اڑے چہرے پر ڈالی اور ہاتھ کے اشارے سے صلاح الدین کو لوٹ جانے کا حکم دیا تھا۔ صلاح الدین کے چہرے پر شیطانی عکس لہرایا اور وہ خباثت سے مسکراتا الٹے قدموں کمرے سے نکل گیا تھا اور جاتے جاتے دروازے کو لاک کر گیا تھا۔ مہا نے لاک لگنے کی محسوس سی کھٹاک پر بے پناہ گھبراہٹ کے ساتھ دروازے کو دیکھا اور پھر بھاگ کر ادھر چلی آئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی ضرب سے دروازہ پیٹ ڈالا تھا اور روتے ہوئے چیخ چیخ کر اسے کھولنے کی التجا کر رہی تھی۔ جونیئر باس لبوں پر چپکا قفل لگائے اور آنکھوں میں پرہوس چمک لیے اس کے گداس بدن کے پیچ و خم کو بڑے ناپتی تولتی نظروں سے تک رہا تھا۔ مہا کا احتجاجی انداز رو رو کر دروازہ کھولنے کی استدعا اور بے قراری سے لرزتے وجود کو دیکھ کر چپ سادے کسی تماشے کی طرح وہ سب دیکھ رہا تھا۔ مہا بے حال تھی اور اس کے ہاتھ دروازہ پیٹ کر لال ہو رہے تھے۔ کیوں خود کو اس طرح ہلکان کر رہی ہو میری رانی؟ دروازہ نہیں کھلے گا؟ جونیئر باس نے پلنگ پر بیٹھے وہیں سے کسی رومانی ناول کے ہیرو کی طرح پوری دلچسپی سے مہا کو تاڑتے ہوئے باخبر کیا۔ وہ پوری جان سے کانپی تھی۔ کیوں نہیں کھلے گا دروازہ؟ کیونکہ میں نے اسے بند رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر دروازہ کھلا رہے گا تو ہماری پرائیویسی ڈسٹرب ہوگی نا، اور میں ایسی ڈسٹربنس برداشت نہیں کرتا۔ بکواس بند کرو۔ تمہاری پرائیویسی میں مجھے بھی اس کمرے میں نہیں رہنا۔ دروازہ کھلواؤ اپنے ملازم سے، ورنہ نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میں تمہارا رتی بھر بھی لحاظ نہیں کروں گی۔ وہ جیسے زخمی شیرنی کی طرح دھاڑی تھی۔ تھینکس ٹو یو۔ جونیئر باس کا انداز حز اٹھانے کا سا تھا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم بالکل میری پرواہ نہ کرو۔ زور زبردستی مجھے بھی اچھی نہیں لگتی، لیکن جب میرا موڈ بنا ہے تو تمہیں میرا ساتھ دینا ہی ہوگا۔ کس چیز کا ساتھ؟ مہا کو کچھ بھی سمجھ نہ آیا تھا۔ وہ انتہائی پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو اٹھ کر اس کے سامنے کچھ قدم کی دوری پر آ کھڑا ہوا تھا۔ مہا کے سوال نے اسے ہنسنے پر بے اختیار مجبور کیا تھا۔ کیا ادا ہے یار، خدا کی قسم ایسا سوال پوچھا ہے کہ دل سینے میں لوٹ پوٹ ہو گیا ہے۔ کتنی بھولی بھالی لڑکی ہو تم رانی۔ بند کمرے میں جہاں ایک بستر ہو، ایک نوجوان آدمی ہو اور تم جیسی حسینہ ہو تو ساتھ کس طرح نبھایا جاتا ہے کیا یہ مجھے بتانا پڑے گا؟ مہا کے سر پر جیسے بم پڑا تھا۔ وہ سکتے کسی کیفیت میں یکٹک جونیئر باس کو گھور رہی تھی۔ دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بے تاب تھا۔ حلق خشک اور لہو رگوں میں جمنے لگا تھا۔ اسے آنے والے سنگین وقت کا ادراک ہو رہا تھا، لیکن وہ اعتبار کرتے ڈر رہی تھی۔ صلاح الدین جب اسے بے دردی سے کھینچتا اس کمرے سے لایا تھا، وہ تبھی سمجھ گئی تھی کہ حالات بدلنے کو تھے۔ جونیئر باس کے چہرے کی مسکراہٹ خباثت سے بھرپور تھی، لیکن مہا جانتی تھی اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی خشونت اور سنگ دلی اس کی اپنی ذات کے لیے کسی بڑی تباہی کا موجب بننے جا رہی تھی۔ بند دروازہ اسے آنے والے خطرے کو کھول کر دکھا رہا تھا۔ جو تباہی اگلے کچھ لمحوں میں آنے والی تھی وہ مہا کو برباد کر سکتی تھی۔ جونیئر باس کی بکواس اس حقیقت کا کھلا ثبوت تھی۔ وہ صاف الفاظ میں مہا کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی بات کر رہا تھا اور مہا اسے ایسا کوئی موقع مر کر بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے وقت کی نزاکت کو پوری طرح محسوس کیا اور یہ بمشکل اپنی لرزش اور ڈر کو قابو کرتے جونیئر باس کے چہرے سے نگاہ ہٹائی اور طاہرانہ نگاہ سے ایک عجلت کے ساتھ اس مستطیل کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ نظروں ہی نظروں میں کوئی ایسی وزنی یا نوکیلی چیز تلاش کر رہی تھی
جس کی مدد سے وہ جونیئر باس جیسے خونی بھیڑیے کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتی۔ شاید مہاک کے جذبات اور احساسات اتنے شفاف اور واضح تھے کہ جونیئر باس پل بھر میں اس کا ذہن پڑ گیا تھا۔ وہ چند قدم بڑھا کر مہاک کے کچھ اور نزدیک آ گیا اور اپنی جیب سے چمڑے کی بیلٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے تمسخر سے بولا، میں اپنی رانی کو مایوس نہیں کروں گا۔ مجھے دو بدو مقابلہ کرنے والی لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں۔ انہیں اپنا دفاع کرنے کا پورا حق ملنا چاہیے، بشرطے کہ وہ تمہاری طرح خوبصورت ہوں۔ تو آؤ یہ لو۔ اس نے چمڑے کی بیلٹ مہاک کی طرف بڑھائی تھی۔ تم اس کی مدد سے بہت آسانی سے مجھے مار سکتی ہو۔ مہاک نے اس کی سنجیدگی اور اس کے برق مضحکہ اڑاتے لہجے پر بپھرا کر اسے دیکھا اور ہاتھ بیلٹ کی طرف بڑھا دیا تھا۔ بس وہی سنگین غلطی تھی مہاک کی۔ جو ہی ہاتھ بڑھا اس نے بیلٹ کا سرا پکڑا۔ جونیئر باس نے اتنی تیزی سے بیلٹ کو اپنی طرف کھینچا تھا، مہاک جھٹکے میں چمڑے کی بیلٹ سے کھنچ کر جونیئر باس کی آغوش میں آ گری تھی، جس نے بڑے آرام سے اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا تھا۔ ایک پل کو مہاک کو محسوس ہوا جیسے وہ دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی ہو۔ اسے اپنے اطراف جونیئر باس کے بازو چبھتے لوہے کی زنجیروں کی طرح توق محسوس ہوئے تھے۔ وہ اس کے جسم سے لگ کر کھڑی ہونے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس نے پوری قوت سے اس منحوس شخص کو خود سے دور کرنے کی صحیح کی، مگر وہ کوشش خود مہاک کو بھاری پڑی تھی۔ اس کے ہلنے اور دھکیلنے کی کوشش پر جونیئر باس کی گرفت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس نے مہاک کو جیسے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا تھا۔ مہاک کی حماقت پر از حد خوشی ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں اب وہ دیوانہ وار کہکے لگا رہا تھا۔ اس کی خوفناک ہنسی اور وحشیانہ گرفت پر وہ بری طرح نروس ہو گئی تھی۔ خوف، بے بسی اور گھبراہٹ نے مہاک کے وجود کو جیسے اندیکھی آگ میں جلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ سرتاپا شرمندگی اور خجالت سے پسینے میں ڈوبتی کھڑی تھی۔ اپنی بے حرمتی اور آبرو کے لٹ جانے کا احساس اتنا قوی تھا کہ مہاک تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ جیسے پل بھر میں نڈھال سی ہو گئی تھی۔ اپنی بے چینی اور خجالت کا احساس جیسے ہر احساس پر حاوی تھا۔ کوئی چیز تھی جو من کے اندر ہی اندر پگھل کر جیسے بدن میں ناتوانائی سی بڑھتی جا رہی تھی، اور وہ ناتوانائی مہاک کے لیے ناقابل قبول تھی۔ وہ بے کسی کے ان لمحات میں ہمت چھوڑ کر ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ شاید اسی ہمت اور جذبے نے اسے سنبھلنے کا موقع فراہم کیا تھا۔ مہاک نے تیزی سے خود کو سنبھالا اور اس بار پوری قوت سے جونیئر باس کے مضبوط بازوؤں کا حصار توڑتے نہایت بدتمیزی سے پرے دھکیل دیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر کمرے کے بیچ بڑی میز سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر کمرے کے بیچ بڑی میز سے ٹکرا کر گرتے سے بچا تھا۔ مہاک نے جونیئر باس کے سنبھلنے تک خود کو سمیٹا اور بستر پر بڑی چادر کھینچ کر اپنے وجود کو ڈھکنے کی کوشش کی تھی۔ فرار کے وقت اس کا دوپٹہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ اب وہ ایک خبیث مجرم کے روبرو بے پردہ کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے چادر کو غنیمت جان کر مہاک نے خود کو تحفظ دینے کی کوشش کی تھی۔ جونیئر باس کھا جانے والی نظروں سے گھورتا مہاک کی طرف دوبارہ بڑھا تھا، لیکن اس نے چادر اپنے اطراف لپیٹ کر بڑے رعب سے اسے للکارا تھا، خبردار، تم مجھے اب ہاتھ نہیں لگا سکتے، دور رہنا مجھ سے۔ کیوں بھئی؟ جونیئر باس کی مسکراہٹ اس کے چہرے کو رونق بخش رہی تھی۔ تم میں کرنٹ دوڑ رہا ہے۔ بکواس بند کرو، میں اتنی احمق نہیں ہوں کہ تمہیں اپنا تماشا بنانے کی اجازت دوں۔ تم منمانی نہ کر سکو گے جونیئر باس۔ اوہ، چیلنج دے رہی ہو مجھے؟ اوکے، آئی ایکسپیکٹڈ۔ بس شور مت مچانا، مجھے لڑکیوں کا چیخنا چلانا بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ اس صورتحال میں پوری طرح محظوظ ہو رہا تھا۔ مہاک کا دل پہلو میں شور مچا رہا تھا۔ جونیئر باس کے ارادے نیک نہ تھے اور اس کا علم مہاک کو بخوبی ہو چکا تھا۔ وہ طائرانہ نگاہ کمرے کے طول و عرض پر ڈال کر قدرے ڈپٹ کر بولی، میں عام سی لڑکی نہیں ہوں جونیئر باس۔ تمہیں اپنی ہر غلط حرکت کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میرے نزدیک بھی آئے تو سر پھاڑ دوں گی تمہارا، ڈونٹ فارگیٹ۔ واہ بھئی واہ، خاصی چالو چیز ہو یار، میں تو اس شریف زادی سمجھ کر لحاظ کر رہا تھا۔ چلو ذرا دیکھتے ہیں کتنا دم ہے تم میں۔ اس نے قدم بڑھایا۔ مہاک محتاط انداز میں اسے گھورتے ہوئے چلائی، دیکھو میں کہہ رہی ہوں، قریب نہیں آنا، نقصان کے ذمہ دار تم آپ ہوگے۔ میں بالکل لحاظ نہیں کروں گی، وہ کر گزروں گی جو تمہاری سوچ سے بھی پرے ہوگا۔ اوکے ہنی، یو جسٹ ٹرائی ٹو ڈو۔ میں یہی دیکھنا چاہوں گا کہ تم کس حد تک جا سکتی ہو۔ میں تمہیں جان سے مار سکتی ہوں۔ مہاک نے جیسے دھمکی دینے کی ناکام کوشش کی۔ جونیئر باس کھل کر ہنسا تھا۔ واؤ، آئی لائک یور تھریٹ۔ مرے ہوئے کو مارنے کے لیے کتنا وقت لوگی تم؟ کیا مطلب؟ مہاک کو خاک پر لینا پڑا۔ وہ کیا بکواس کر رہا تھا؟ مطلب سیدھا اور صاف ہے، تمہاری سادگی اور من موہنی گفتگو مجھے از خود مارتی جا رہی ہے۔ میری چھمیاں، اور کتنا مارو گی مجھے؟ تھو، مہاک نے اسے دیکھ کر زمین پر تھوک دیا تھا۔ لعنت ہے تم پر، صرف زبان ہی نہیں دماغ بھی سڑ چکا ہے تمہارا۔ تمہاری باتیں تمہاری اوقات کا اظہار ہیں۔ کیا کبھی کسی عورت سے تمیز سے بات کی ہے تم نے؟ اب تک تو تمیز ہی نہیں، خاصے ادب سے بات کر رہا ہوں مائی ڈیئر۔ جب دماغ میں کیڑا گھومے گا تو بھی گھوم جاؤں گا، پھر نہ مجھے تم دکھائی دو گی اور نہ ہی تمہاری یہ دھمکیاں سنائی دیں گی۔ بس تمہارا یہ خوبصورت بدن ہوگا جسے میں پیار سے شٹ اپ یو راسکل، جسٹ شٹ اپ یو آر۔
ماہا جیسے حلق کے بل چلائی تھی، ادھر وہ جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ اس کی دیوانگی اور جنون اس کی ہنسی میں سمٹ آیا تھا۔ ماہا کی روح فنا ہو گئی تھی، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ارے گالیاں، وہ بھی انگریزی میں! واہ یار، وہ کیا شعر ہے! محبوب کی گالی سے عزت نہیں جاتی، سو جتنا چاہے گوس لو، یہاں عزت سے واسطہ ہی نہیں تو اس کے جانے کا دکھ بھی نہ ہوگا۔ ماہا ڈارلنگ، تم اپنے جوہر دکھاتی جاؤ، برابر داد ملے گی۔ وہ اسے ہنس ہنس کر تپاتا چلا جا رہا تھا۔ ماہا بے کسی سے رونے بیٹھ گئی، وہ اس پر بے حساب زچ تھی۔